وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. صلوات. کل کی مجلس میں اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ سائنس آف ظہور میں سے اب کتنی ایسی باقی ہے کہ جس کے بعد پھر امام کا ظہور ہوگا. اور اس سوال کا جو جواب آج کمپلیٹ ہوگا، یہ جواب جہاں کمپلیٹ ہوگا وہاں سے ایک نیا سوال شروع ہوگا، اور وہ جو نیا سوال شروع ہوگا تو یہ اس لانگ ویکینڈ کی آخری 3 مجلسیں جو ہماری ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز کو طے کریں گی، اس سوال کا جواب اس میں آ جائے گا. لیکن جو پہلا سوال ہے سائنس آف ظہور سے ریلیٹڈ، تو کل یہاں تک بات تو پہنچی تھی کہ یہ جتنی سائنس آف ظہور ہمیں بتائی گئی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا جتنی سائنس آف ظہور ہمیں بتائی گئی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی ایک لسٹ اس طرح سے بنائیں کہ جیسے ہی کوئی سائن آف ظہور پوری ہو ہم اس پہ ٹک مارک لگا دیں اور یہ سمجھیں کہ اب امام آنے والے ہیں. سائنس آف ظہور اس کا یہ میننگ نہیں کہ ہم اس سے یہ ریزلٹ نکالیں کہ امام کے آنے میں 10 سال ہیں کہ 20 سال ہیں کہ 6 مہینے. آج کل اسپیشلی ہمارے ینگسٹر انٹرنیٹ کا ایزی ایکسس ہونے کی بنا پر اب ہر وقت ان کے درمیان یہ ڈسکشن رہتا. اب خاص طور پر سورج گہن اور چاند گہن ایک رمضان میں لگے گا. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انٹرنیٹ کی سائٹس پہ جا کے آپ بڑی آسانی سے نیکسٹ 100, 200, 300 ایئرس کا ایک چارٹ بنا سکتے ہیں کہ کون کون سے ایسے ایئر ہوں گے ان وچ ایئر رمضان میں یہ دونوں لونر اور سولر ایکلپس ہونے والا. ایک اور سائن آف ظہور ہے اسی سے ملتی جلتی کہ ہمارے یہاں یہ فیمس ہے کہ جس دن امام ظاہر ہوں گے وہ لونر کیلنڈر کے اعتبار سے 10th آف محرم ہوگا، تو یہ سولر کیلنڈر کے اعتبار سے 21 مارچ یعنی نوروز. اب آپ انٹرنیٹ پہ جائیے تو آنے والے 1000 سال کی آپ کو وہ ڈیٹس مل جائیں گے. یہاں 10th آف محرم اور 21 مارچ ایک ساتھ آ رہے ہیں. مگر یہ ساری چیزیں ایک طرح سے ہمیں مس گائیڈ کرتی ہیں. اس کے 3 ریزن ہیں. ریزن نمبر 1، جن سائنس آف ظہور پر ہم اتنا زیادہ ریلائی کر رہے ہیں، میری ایک اپالوجی ان لوگوں سے جو آج کی مجلس میں آئے ہیں اس سے پہلے نہیں تھے. یہ عشرہ زینبیہ میں جس کی تقریباً آج یہ 6ٹھی مجلس ہے، بلکہ 7th مجلس، 6 دن بہت ساری باتیں آ چکی ہیں، اور اگر وہ ذہن میں نہ ہو تو کچھ باتیں آپ کو آج بڑی عجیب لگیں گی یا ایسا لگے گا جیسے میں غلط کہہ رہا ہوں. پھر میرے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ آج کی مجلس میں ٹائم اتنا شارٹ ہو گیا کہ میں لاسٹ یا پیچھے کی 6 مجالس کی ایک سمری بھی پیش نہیں کر سکتا ہوں. اس لیے اگر کوئی بات آپ کو ایسا لگے کہ میں غلط کہہ گیا ہوں تو چاہے بعد میں آپ اس کی تفصیل معلوم کر لیں یا پرانے کیسٹ سن لیں. ابھی مجھے ان لوگوں کی سروس کرنا ہے جو پہلے دن سے میری مجلس میں چلے آ رہے ہیں. تو فرسٹ ریزن
یہ سائنس آف ظہور جس پر ہم نے اتنا زیادہ ریلائی کر لیا، اس کے ساتھ پہلا پرابلم یہ سب یا اس کی میجورٹی ریپیٹ ہونے والی ہے، جس کے لیے ایک ایگزامپل میں نے کل بغداد کی دی تھی. ایگزامپل نمبر 2، اس لیے کہ 1991 کی گلف وار میں ایسا چانس لگ رہا تھا کہ بغداد کا ڈسٹرکشن پلس یہ سیکنڈ سائن دونوں ایک ساتھ آ رہے ہیں، تو اب یہ چانسز اور زیادہ بڑھ گئے تھے کہ امام ظاہر ہونے والے ہیں. اور وہ یہ کہ ظہور سے پہلے حج نہیں ہوگا، یعنی آؤٹ سائڈ مکہ یا آؤٹ سائڈ حجاز باہر کے حاجی حج پہ نہیں آ سکیں گے. اب بعض لوگ جن کے پاس لیک آف ہسٹوریکل نالج ہے، وہ 1991 کی گلف وار میں ایسا ہی لگ رہا تھا کہ اس سال شاید حج افیکٹڈ ہو، لیکن اسلامک ہسٹری کو دیکھ لی، رسول اللہ سے لے کے آج تک کئی سال ایسے گزرے ہیں جب حج نہیں ہوا، بلکہ 4-5 تو ایسے اوکیزنز ہیں کہ جب کمپلیٹلی حج نہیں ہوا، ایون مکے والے بھی حج نہیں کر سکے. جس وقت فرسٹ ٹائم حج روکا گیا تھا تو وہ چونکہ پہلا موقع تھا، تو اس زمانے کا ہر مومن یہ سمجھ رہا تھا کہ اب امام آنے والے، اور اتنا زیادہ یہ چیز اسپریڈ ہو گئی تھی کہ امام کو اپنی غیبت میں سے باقاعدہ ایک لیٹر اس زمانے کے ایک بہت ہی عظیم مرجع شیخ مفید کے نام ایشو کرنا پڑا تھا. اب دیکھیے 1000 سال گزر چکے ہیں، اس سے پہلے کئی ایسے واقعات پیش آ گئے کہ ظہور کے چانسز ہوئے اور امام نہیں آئے. تو اب ہم ذرا اس کے لیے مینٹلی پریپیئرڈ ہیں، اس لیے آج لیٹر کی ضرورت نہیں. مگر جب فرسٹ ٹائم حج نہیں ہوا تھا تو امام کی غیبت کو ہارڈلی 150 ایئرز گزرے تھے، نو لیس دین 100 ایئرز. تو اب ہر آدمی سمجھ رہا تھا کہ امام آ رہے ہیں، اور اس وقت غیبت کبریٰ سے امام کو ایک لیٹر ایشو کرنا پڑا تھا. وہ بہت امپورٹنٹ بھی تھا، اس لیے کہ اس میں امام نے کچھ ایسی گائیڈنس دی تھی جو آج بھی ہمارے کام آ سکتی، لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کو پڑھوں. بتانا صرف یہ کہ بغداد کا ڈسٹرکشن ایک ہی رمضان میں لونر اور سولر ایکلپس، عاشورہ اور نوروز کا ایک ساتھ میچ ہو جانا، لوگوں کو حج سے روک دینا، یہ ساری وہ سائنز ہیں جو اس سے پہلے ہسٹری میں آ چکی. آج اس ڈیکیڈ میں ان کو ریپیٹ ہوتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا، اور ابھی اس کے 50 سال بعد 100 سال بعد دوبارہ یہ ریپیٹ ہو سکتی ہیں. تو سائنس آف ظہور پر اتنا زیادہ ریلائی نہ کیا جائے کہ جیسے ہی اس طرح کی کوئی سائن ہو ہم سمجھے اب امام آنے والے. تو پہلا ریزن کہ ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ بغداد کا کون سے نمبر کا ڈسٹرکشن فائنل ہوگا. ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ حج سے جو لوگوں کو روک دیا جائے گا، تو اب یہ 10th یا 11th یا 12th کون سا اوکیزن ہوگا جب امام آنے والے. ریزن نمبر 2، یہ سائنس آف ظہور کے ریفرنس میں بات ہو رہی. ریزن نمبر 2 وہ یہ کہ اگرچہ اس سے پہلے بھی یہ چیز آئی تھی، مگر آج کی اس ٹیکنالوجی والے زمانے میں تو سائنس آف ظہور کو فیبریکیٹڈ طریقے سے لانا بھی بہت آسان ہو گیا. اگر ہم سائنس آف ظہور، جو بہت ہی زیادہ ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے آج کل، فرسٹ محرم سے لے کے آج 15 صفر، یعنی تقریباً 45 ڈیز سے مسلسل میں ساری دنیا کے اندر مجالس پڑھ رہا ہوں. کوئی سا بھی ٹاپک اسٹارٹ کروں، 1-2 مجلسوں کے بعد
لوگ میرے ٹاپک کو چینج کرا کے سائنس آف ظہور پہ لے آتے ہیں، اور میں تو ایک اسٹوڈنٹ، علماء کرام کی مجالس بھی آج کل اسی ٹاپک پر ہے. کیوں؟ پبلک ڈیمانڈ ہے، لوگوں میں ایک اویئرنیس ہے، کرنٹ ایشوز کی وجہ سے ہر ایک کا ذہن ادھر جا رہا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان حالات میں اینٹی اسلام فورسز کے لیے ایک ایسا گراؤنڈ تیار ہو چکا کہ وہ فیبریکیٹڈ سائنس آف ظہور کے ذریعے سے کسی جھوٹے کو امام بنا کر ہم میں سے بہت سو کو مس گائیڈ کر سکتے ہیں. میں نے شاید سیکنڈ یا تھرڈ مجلس میں کہا تھا کہ اتنی سائنس آف ظہور آج ہمارے سامنے آ چکی کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اب امام کب آئیں گے. اور جتنا میں نے اسٹڈی کیا ہے روایتوں کو، میں ویٹ کر رہا ہوں کہ اب جھوٹا امام کب آئے گا. اس لیے کہ جب ہم اتنا زیادہ ریلائی کرنے لگے سائنس آف ظہور پر، ہسٹری میں اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہیں، اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے آج بھی یہ بہت آسان ہے. مثلا بنو عباس کا ایک خلیفہ چونکہ پیغمبر کی فیملی سے ایک رشتہ رکھتا ہے، اس نے اپنا نام منصور رکھ دیا جو امام زمانہ کا ٹائٹل ہے، اور یہ پروو کرنے لگا کہ میں ہی وہ امام ہوں. لیکن جب اس کی یہ بات پبلک نے نہیں مانی تو کچھ اس نے ایسی حدیثیں، پہلے زمانے میں یہ بھی ایک بزنس تھا، پیسہ دیجئے اور سامنے سے جیسی حدیث آپ کو چاہیے بنا کے دے دی جائے گی. وہ بھی بہت انٹرسٹنگ واقعات ہیں، لیکن آج کی مجلس میں ٹائم اتنا کم ہے کہ میں ادھر ادھر نہیں جا رہا ہوں. اس نے اپنے بیٹے کا نام مہدی رکھا اور کچھ حدیثیں ایسی بنائیں جن سے یہ پروو کرنے لگا کہ یہی وہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ کہہ کے گئے. امام زمانہ کے حوالے سے آخری زمانے میں بلیک کلر کے فلیگ یا کالے پرچم و علم، یہ حدیث بہت زیادہ آئی. کوفے میں کالے علم نظر آئیں گے، خراسان کے علاقے میں سیاہ علم نظر آئیں گے، بغداد کی گلیوں میں یہ بلیک فلیگ ہوں گے. تو باقاعدہ یہ والی سائن اس کے اوپر فٹ اترے. اس نے آفیشل کلر بنو عباس کی خلافت کا بلیک قرار دیا تھا، اور بڑے انٹرسٹنگ اس کے واقعات ہیں. لیکن چونکہ وہ ایک بہت دور کی ہسٹری، اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، بلکہ یہ بتا رہا ہوں کہ سائنس آف ظہور، اس سے ایک پرابلم یہ بھی ہوتا، اور آج تو ایسی سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کر چکی کہ جو سائنس آف ظہور وہ بڑے آرام کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ، ویری ایزی، اس کو کسی بھی جھوٹے امام کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے. کراچی میں مجھ سے کسی نے یہ کہا تھا کہ مولانا، یہ تقریباً آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے، کہ سائنس آف ظہور میں ایک سائن یہ کہ جب امام آئیں گے تو ان کا سایہ نہیں ہوگا. یہ تو ایسی سائن ہے کہ جس کو فیبریکیٹڈ طریقے سے نہیں بنایا جا سکتا. نہیں، آج اس ٹیکنالوجی کی ترقی میں یہ بھی پاسبل ہو گیا. اگرچہ جس وقت اس نے یہ بات کہی تھی اس وقت مجھے خود بھی اس کے بارے میں زیادہ نالج نہیں تھی، لیکن ایک کو انسیڈنٹ یہ ہو چکا تھا کہ اسی زمانے میں حج کے مسائل پر ہم لوگوں نے ایک ویڈیو فلم بنائی تھی، اور اس وقت تک ہمارے یہاں ریلیجس اسپیچز کا طریقہ یہ تھا، ایک کیمرہ لگایا جاتا تھا اور اسپیکر کی اسپیچ کو ریکارڈ کیا جاتا تھا. مگر یہ حج والی فلم جس میں مسائل حج ہیں، اور جو ابھی بھی انڈیا اور پاکستان میں یوز کی جاتی ہے حج گروپس میں، تو وہ ذرا پروفیشنل لوگوں کے ذریعے سے بنی تھی. ادھر سے ایک
لائٹ ادھر سے ایک لائٹ. یہ تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. یہ نارمل حالات میں بھی مجھے گرمی زیادہ لگتی ہے, تو ایک لائٹ بھی برداشت نہیں تھی, ڈبل لائٹ ڈال رہے تھے. میں نے اس وقت کمپلین کی کہ اس کی کیا ضرورت, تو انہوں نے کہا نہیں مولانا, یہ 2 لائٹیں اس لیے ضروری کہ اس کی مدد سے ہم اسپیکر یا اوریٹر کا شیڈو غائب کرتے ہیں, ورنہ جب ریکارڈنگ کی جائے گی تو آپ کا شیڈو بنے گا, جو ہو سکتا ہے کہ ایک عام اسپیچ کے لیے صحیح ہو, لیکن پروفیشنل کیمرہ مین کبھی اسے برداشت نہیں کرے گا. اور پھر تھوڑا بیٹھ کے مجھے سمجھایا گیا کہ یہ شیڈو کو غائب کرنا آج کی ٹیکنالوجی میں کوئی بڑی بات ہی نہیں. اور اسی وقت 1-2 ویک کے بعد اس ینگسٹر نے مجھ سے کہا کہ مولانا, امام زمانہ کی یہ تو اتنی امپورٹنٹ سائن ہے کہ ان کا شیڈو نہیں ہوگا, کہ یہ تو کوئی آدمی بنا ہی نہیں سکتا. اور 1 ویک پہلے وہ کیمرہ مین میرا شیڈو غائب کر کے آ رہا تھا. تو مجھے اندازہ ہوا کہ اگر میں اس سے کہہ دوں کہ میں امام زمانہ ہوں تو شاید وہ شیڈو کے چکر میں میری بات کو مان لے گا. لیکن ایک ہے ایسی مینٹلٹی کہ جہاں چھوٹی چھوٹی باتوں کو آدمی بہت بڑے بڑے میریکل سمجھ کر مس گائیڈ ہو سکتا. مگر اس کے بعد ایک تیسری بات بھی سنی. میرے پاس آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں ہر چیز کو بہت شارٹ بیان کر کے آگے بڑھ رہا ہوں, اس لیے کہ اب عشرہ زینبیہ کی مجالس میں وہ اسٹیج آ چکا کہ سائنس آف ظہور کے چیپٹر کو کلوز کر کے رکھیے اور اپنی ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز پہ غور کیجیے. اور مجھے کل ہر صورت میں یہ اسٹارٹ کرنا, تو سائنس آف ظہور کے حوالے سے لاسٹ پوائنٹ آج سنیے تاکہ اس کے بعد یہ چیپٹر کلوز ہو جائے. میں ذرا سی معذرت کر لوں, اپنی ایک بہن سے, ایک مومنہ نے مجھ سے کہا تھا کہ مولانا آپ دبئی میں ایک اسپیشل دعا بتاتے ہیں اور جس نے اس پہ عمل کیا انہیں بڑا فائدہ, اور وہ امام زمانہ سے ریلیٹڈ, وہ بتائیے. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آج کی مجلس میں اسے بتاؤں گا, لیکن چونکہ آج ٹائم بہت شارٹ ہو گیا تو یہ اسپیشل والی دعا کل انشاءاللہ کل کی مجلس میں آئے گی. یہ میں نے اس لیے معذرت کی کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کا میسج مجھ تک نہیں پہنچا, یا یہ خیال نہ کریں کہ میں نے کمنٹ کر کے خلاف ورزی کی. اور ابھی میں پرسوں ہی منافق کی ایک سائن یہ بتا چکا ہوں. تو یہ 1 منٹ کی میری اپالوجی ان سے تھی, اور آپ حضرات کے لیے بھی میسج کہ ایک بہت ہی اسپیشل دعا امام زمانہ سے ریلیٹڈ ہے, کل سنیے گا. ابھی تو آ جائیے سائنس آف ظہور کے حوالے سے 3rd اور موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ وہ یہ کہ اگر ایکچوئل سائنس آف ظہور جو رسول اللہ اور ائمہ طاہرین نے بتائی, فیبریکیٹڈ نہیں, ایکچوئل اور فائنل والی, اس کے بارے میں بھی ایک بات. کل قرآن کی جس آیت کی تلاوت کی گئی وہ حضرت ام سلمہ کی دعا کے علاوہ اصل میں اس پوائنٹ کے لیے تھی. آیت کیا تھی کہ یم اللہ ما یشاء, اللہ نے جو تقدیر میں لکھ دیا, لیکن اللہ کے ہاتھ بندھے نہیں ہیں. اللہ جسے چاہے ڈیلیٹ کر سکتا, وَيَثْبُتْ, اور جسے چاہے ایز اٹ از رکھ سکتا. یہ سائنس آف ظہور کے بارے میں بھی. اب اس کا مطلب کیا ہوا اس سینٹینس کا؟ مطلب یہ ہوا کہ یہ بالکل پاسبل ہے کہ جو ایکچوئل اور ریئل سائنس آف ظہور ہے وہ ساری کی ساری پوری ہو جائے, ایک بھی باقی نہ رہے, اور پھر بھی امام نہ آئے. کیوں؟ اللہ اسے چینج کر دے. ہمارے پاس ایک عقیدہ جس کا عربی لفظ ذرا ڈیفیکلٹ ہے. برادر محترم شبیر حسن علی صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ کل کی تقریر خالی اس کا انگلش جو آلٹرنیٹ ہے وہ آپ کو بتا دو. عقیدہ بدا, یعنی اللہ ایک چیز کا اناؤنس کرتا, بعد میں اسے چینج کر دیتا. اللہ کہتا ہے کہ اس آدمی کی قسمت میں اولاد نہیں, پھر دے دیتا. ایک آدھ ایگزامپل کل آئی تھی, آج نہیں. مگر وہ ہماری پرسنل لائف کے علاوہ ظہور امام سے بھی ریلیٹڈ ہے. یعنی
جو سائنس آف ظہور بتائی گئی وہ سب پوری ہو گئی. دیٹ مینس نیکسٹ ڈے امام کو آ جانا چاہیے. بدا ہو گیا, اللہ نے چینج کر دیا اس کو. پتا چلا کہ ساری سائن پوری ہو گئی اور امام پھر بھی 500 سال کے بعد آئے. تو سائنس آف ظہور یہ سب پوری بھی ہو جائیں تب بھی یہ کنفرم نہیں ہے کہ اس کے بعد امام آئیں گے. اور الٹا ابھی کوئی سائن آف ظہور پوری نہیں ہوئی, اور اللہ اگر کوئی ریزن یا لاجک ہے اللہ کے پاس, نعوذ باللہ یہ جملہ اچھا تو نہیں ہے لیکن ٹائم کم ہے, بغیر کسی سائن آف ظہور کے اللہ امام کو بھیج سکتا. میں اس ورڈنگ کو چینج کر کے ایک سمپل سا سینٹینس بناتا ہوں, اور وہ یہ کہ جتنی سائنس آف ظہور ان میں کنفرم سائن صرف ایک ہے, بس صرف ایک, اونلی ون. باقی جتنی سائنس ہے ان میں سے کوئی کنفرم نہیں, کسی کی بھی ضرورت نہیں, اس کے بغیر بھی امام آ سکتے ہیں. اور جو اونلی کنفرم سائن آف ظہور ہے وہ امام سے پہلے نہیں ہے, وہ امام کے بعد ہے. اسلامک ہسٹری میں بہت سارے آدمیوں نے یہ کلیم کیا تھا کہ ہم ہی وہ امام زمانہ. ایک نہیں, پوری ایک لسٹ آپ کو مل جائے گی. ناٹ اونلی ون پرسن, سو مینی. مگر جب ان کے ساتھ ڈیبیٹ اور آرگومنٹ کیا گیا اور وہ آرگومنٹ سے کنوینس نہ ہوئے, کیونکہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس قسم کے لوگ جو کوئی فالس کلیم کرتے ہیں یہ زبان کے بڑے تیز ہوتے ہیں. پبلک کو بے وقوف بنانا انہیں خوب آتا. اپنی زبان کی وجہ سے ایسا ہمیں الو بناتے ہیں کہ ہم الو بن بھی جاتے ہیں. لیکن علماء نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ کسی طرح کنوینس نہیں ہوتے ہیں تو لاسٹ صرف ایک سوال وہ کرتے تھے اور بس, اس کا جواب نہیں ہوتا. وہ کیا سوال ہوتا تھا؟ وہ اونلی کنفرم سائن آف ظہور. دجال کا آنا بہت ہی فیمس سائن ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ نہ ہو. سفیانی ہو سکتا ہے یہ نہ ہو. عاشورے کے دن امام کا ظہور میں بھی پاسبل کہ عاشورہ نہ ہو, ایک نارمل ڈے میں امام آ جائے. جمعے کا دن, جمعے کو ہم, آج جمعہ تھا نا, ظہر کے ٹائم اپنے امام زمانہ کی ایک زیارت پڑھتے ہیں. آپ کو تو معلوم ہے کہ جیسے ابھی برادر شبیر بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس دعاؤں کی سو مینی ہنڈریڈس آف بکس ہیں, مگر مفاتی میں بھی آپ کو یہ مل جائے گا کہ جتنے ویک ڈیز ہیں ہر ایک دن کسی ایک امام کے لیے. اب ویک ڈیز ہیں 7, معصوم ہے 14, تو بعد میں چل کر 2 اور 3 اور 4 معصومین کے لیے ایک دن. مگر جو دن جس امام معصوم سے ریلیٹڈ ہے اس دن ان کے وسیلے سے دعا کریں گے تو دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے. سیٹرڈے رسول اللہ کا دن, سنڈے امام علی کا دن ہے, تو فرائیڈے امام زمانہ کا دن ہے. ان کی اچھا جس امام کا دن ہے, جب دن آپ کا اسٹارٹ ہو تو پہلے اس امام کو سلام کریں, پھر اپنے کاموں میں جائیے. بہت سی چیزوں کی برکتیں ہم کو اس لیے بھی نہیں ملتی کہ ہم پراپر وے سے کام شروع نہیں کرتے. اور دیکھیے اسلام ہیومن سائیکالوجی کا بہت زیادہ خیال رکھتا. جو ڈیلی پڑھنے والی دعائیں وہ بہت شارٹ ہیں, اس لیے کہ لمبی دعائیں روز نہیں پڑھائی جاتی. آدمی بور ہو جاتا, آدمی کا کنسنٹریشن ختم ہو جاتا, آدمی چیک کرنے لگتا ہے کہ دعا ختم ہونے میں کتنے پیج رہ گئے. اسی لیے روزانہ کی دعا ہمیشہ شارٹ ہوتی. رسول اللہ, امام علی, زمانے کا امام, ان کی لمبی لمبی زیارتیں وہ پڑھیے گا اسپیشل ڈیٹس کو, 28 صفر, 13 رجب, 15 شعبان. روزانہ کی دعا بہت شارٹ ہوتی تاکہ آپ کے دن کا اسٹارٹ اتنی لمبی دعا نہ ہو کہ پتا چلا کہ آدھا دن تو دعا میں نکل گیا, آپ کریں تو کیا کریں, بہت ہی شارٹ. آپ اس فارمولے پہ بھی ذرا پریکٹس کر کے دیکھیے گا
کہ جس امام کا دن ہے اس کی زیارت کر کے یعنی ان کو سلام کر کے اپنا دن شروع کرے. فرائیڈے زمانے کا امام, مگر اس زیارت میں ایک جملہ المتوقع فیہ ظہورا, مولا آج ایکسپیکٹڈ ہے آپ کا ظہور, یہ نہیں ہے کہ فرائیڈے کو کنفرم ہے آپ کا ظہور, اس لیے کہ ظہور کی ساری سائن چینج ہو سکتی ہے. 99% چانسز ہے کہ امام فرائیڈے کو آئیں گے, ہو سکتا ہے وینسڈے کو آ جائے. 10th محرم کو آئیں گے, ہو سکتا ہے کہ 25 ربیع الثانی کو آ جائے. امام مکے سے آئیں گے, ہو سکتا ہے مدینے سے آ جائیں. لونر سولر ایکلپس ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو. بغداد کی تباہی ہو سکتا ہے بالکل نہ ہو. لیکن ایک سائن بالکل کنفرم, اور وہ ہے حضرت عیسیٰ کا امام کے بعد ظاہر ہونا. جو آج کل ایسٹر کی تاریخیں گزر رہی حضرت عیسیٰ, اور یہ وہ کنفرم سائن ہے کہ جب کسی جھوٹے آدمی نے یہ کلیم کیا کہ میں ہوں امام زمانہ, تو پہلے تو اسے بہت مختلف طریقوں سے کنوینس کیا گیا, نہیں مانا. تو آخر میں علماء کہتے ہیں کہ اگر تم امام زمانہ ہو تو یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ کہاں. اور عیسیٰ مینس, اب کسی نے مجھ سے ابھی شارجہ کے عشرے میں سوال کیا کہ مولانا اگر جھوٹا امام زمانہ بنایا جا سکتا تو فالس حضرت عیسیٰ بھی تو بن سکتا ہے. نہیں بن سکتا, کیونکہ فالس حضرت عیسیٰ کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی بغیر باپ کے پیدا ہوا. اب جو آدمی بھی اس دنیا میں آ کے دعویٰ کرے گا, کوئی تو اس کا بیک گراؤنڈ ہوگا نا. اور ذرا دیکھیے یہ چیز کہ چاہے اس سے پہلے یہ ہو سکتا تھا کہ ایک اننون سا آدمی کسی علاقے میں آتا اور کہتا میں ہوں جیزس کرائسٹ. آج دنیا کے حالات ایسے بن گئے کہ اپنے ہاتھوں دنیا ایسا سسٹم بنا رہی کہ اب کوئی آدمی یہ کلیم بھی نہیں کر سکتا. آج ساری دنیا کا ڈاٹا بیس کمپلیٹ کیا جا رہا. اب تو کوئی بھی آدمی ہوگا اس کا پورا ریکارڈ کمپیوٹر کے اندر موجود ہوگا. دیکھیے بعض چیزیں ایسی کہ اللہ چاہتا ہے مگر دشمن اس کو اللہ کی پلاننگ نہیں بتا, وہ خود بخود وہ کام کرتا جو خدا کی طرف سے. ابھی برادر شبیر حسن علی صاحب صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 13 کا ریفرنس دیا تھا. المنار ٹیلی ویژن ڈیلی یہ دعا پڑھی جاتی ہے مجاہدین اسلام کے لیے. اس کا ایک جملہ ہے نا کہ اے خدا یہ جو اینٹی اسلام ہیں ان کی عورتوں کو بانجھ کر دے, ان کے یہاں اولاد پیدا ہونے کا سلسلہ ختم کر دے. دعا تو بہت امپورٹنٹ ہے, ایک ایک جملہ تشریح چاہتا, مگر اب یہ دعا اللہ اس پہ عمل کرے گا مگر ان کے اپنے ہاتھوں سے. آج یورپ اور امریکہ میں اکثر جگہوں پر برتھ ریٹ 0 ہو کے رہ گیا اور ہو سکتا ہے کہ نگیٹو میں چلا جائے. ادھر امام دعا کر رہے ہیں اور ادھر اپنے ہاتھوں سے ایسا کام کیا جا رہا کہ وہ دعا پہ عمل ہو رہا. بانجھ ہونا, اولاد نہ ہونا, وہی ہو گیا کہ برتھ ریٹ 0 پہ آ جائے. اب پہلے آج سے 100 سال 150 سال پہلے پاسبل تھا کہ ایک آدمی آ کر کہے کہ میں عیسیٰ ہوں اور اس کا بیک گراؤنڈ ہمیں پتہ نہ ہو. لیکن آج 11 سپٹمبر کے بعد جس طرح سے دنیا کے ہر شخص کو اس ڈاٹا بیس میں لے جا کے رکھا جا رہا اور اس کا پورا ریکارڈ جس طرح محفوظ کیا جا رہا, اب تو اس کے چانسز بھی ختم ہو گئے. جھوٹا امام زمانہ کوئی بن سکتا, جھوٹا حضرت عیسیٰ اسپیشلی جو ہمارا عقیدہ ہے کہ آسمان سے اتر کے آئیں گے وہ بننا ناممکن. ایک ہی کنفرم نشانی ہے امام زمانہ کی کہ وہی امام زمانہ جس کے ساتھ حضرت عیسیٰ آ رہے ہیں. باقی ساری سائنس آف ظہور, عربی کا لفظ استعمال کرو, اللہ اس میں بدا کر دے گا. یعنی ہو سکتا ہے ساری سائن پوری ہو جائیں پھر بھی امام نہ, ہو سکتا ہے کہ ایک بھی سائن پوری نہ ہو, ایک بھی, اور امام آ جائے. کیونکہ کنفرم سائن صرف حضرت عیسیٰ, باقی کوئی سائن کنفرم نہیں. لیکن جو میں نے کہا یہ میرا گیس ہے کہ کوئی حدیث بھی ہے, حدیث ہے اور ایسے امام کی حدیث ہے کہ جس امام کی وجہ سے یہ ممبر ہے
یہ امام باڑہ ہے، یہ صف ہزار، مگر اس کی حدیثیں لوگوں کو یاد نہیں. یعنی سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، امام حسین کی یہ حدیث یاد رکھیے، فرماتے ہیں میرا بیٹا جس لائک موزز نبی ہے. یہ جملہ 3 اماموں نے کہا، یہی جملہ چھٹے نے کہا، یہی جملہ 11ویں نے کہا، لیکن سب سے پہلے تیسرے امام نے کہا. لوگوں نے پوچھا، اور ہر امام نے جب زمانے کے امام کو موسیٰ کہا تو ایک الگ کانٹیکس میں، اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا، وہ کل سنیے گا، وہ ہماری ڈیوٹیز ہے. مگر آقا حسین نے جب یہ کہا تو لوگوں نے پوچھا تھا کہ مولا امام زمانہ کس چیز میں جسٹ لائک موسیٰ کا؟ اس بات میں کہ موسیٰ شادی کر کے اپنے گھر آ رہے ہیں، رات کے وقت جنگل سے گزر رہے ہیں، ابھی کوئی چانس نہیں ہے کہ موسیٰ ظاہر ہوں. اگر ذرا سا موسیٰ کو بھی آئیڈیا ہوتا کہ کل مجھے ظہور کرنا تو آج شادی نہ کرتے. شادی کر کے آ رہے ہیں، ابھی گھر بھی نہیں پہنچے، بارات لے کے جا رہے ہیں، اور رات کے اندھیرے میں خدا کا آرڈر آیا کہ موسیٰ بس اب تمہاری غیبت ختم ہے، کل صبح فرعون کے دربار میں جاؤ اور اعلان حق کرو. کہا ایک رات پہلے جب رات شروع ہوئی، جب سن سیٹ ہوا، عام آدمی تو چھوڑو، موسیٰ کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ میرا ظہور ہونے والا، اور ودن نائٹ، راتوں رات، نیکسٹ مارننگ موسیٰ ظاہر ہو گئے. میرا بیٹا بھی موسیٰ جیسا، کہ ہو سکتا ہے کہ راتوں رات اللہ تقدیر چینج کر دے، کہ ایک رات آئی کوئی چانس نظر نہیں آتا امام کے ظہور کا. کیوں؟ کوئی سائن آف ظہور ہی پوری نہیں ہو، اور پتا چلے نیکسٹ مارننگ وداؤٹ اینی سائن آف ظہور امام آ گئے. اب آخری سوال سنیے جس کا جواب کل سے آئے گا، کہ پھر یہ سائنز آف ظہور کی فلسفی کیا؟ اتنی ساری سائن بتائی گئی، اور بغیر کسی سائن کے امام آ سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے ساری سائن پوری ہو جائیں اور پھر امام نہ آئے. آخر کیوں؟ ہاں، یہ ہماری وجہ سے. اس کا جواب کیا ہے؟ ہم اگر پریپیئرڈ ہو کے بیٹھ گئے، ابھی کوئی سائن آف ظہور پوری نہیں ہوئی، شیعہ پریپیئر ہیں، امام دعا کریں گے خدا بندہ مجھے ظاہر کر دے، میرے شیعہ تیار ہو چکے ہیں، ساری سائن آف ظہور پوری ہو گئی، مگر امام نے دیکھا ابھی ہم تیار نہیں ہیں، خدا سے دعا کریں گے پروردگارا میرے ظہور میں ڈیلے کر دے، ابھی میرے شیعوں نے تیاری کمپلیٹ نہیں کی. اور اس جملے کی تفصیل انشاءاللہ کل آئے گی. یہ بہت اہم چیز، یہ بہت اہم چیز. اور خاص طور پر جب پریپریشن کی بات آتی تو اس میں ہماری عورتوں کا رول بہت اہم ہوتا، کیونکہ امام زمانہ کا جہاد بدر کی طرح کا نہیں، احد کی طرح کا نہیں، خندق کی طرح کا نہیں، امام زمانہ کا جہاد خیبر کی طرح کا نہیں، امام زمانہ کا جہاد کربلا کی طرح کا. بدر اور احد، خندق اور خیبر میں عورتوں کا جہاد اتنا واضح نہیں. کربلا کا جہاد یا حسین نے کیا تھا یا امام زمانہ نے، تو جس طرح حسین نے کیا تھا اسی طرح امام زمانہ کریں گے. اور حسین کے جہاد کا مین کیریکٹرسٹک یہ تھا کہ مرد تو اپنی ڈیوٹیز پوری کرتے ہی ہیں. کربلا اس جہاد کا نام ہے جس میں مردوں سے زیادہ عورتوں نے سیکریفائس کیا. اور خاص طور پر علی کی بیٹی زینب، ہمارے سلام ہو علی کی اس شیر دل بیٹی زینب پر جس نے کربلا میں عجیب انداز کا جہاد کیا تھا. عزاداروں کچھ مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مرد بھی برداشت نہیں کر سکتا. اگر کسی کا جوان بیٹا مر رہا ہو، وہ ڈاکٹر ہے، آپ کا جاننے والا، آپ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے فلو ہو گیا، ایک دوا بتائیے، کہے گا پاگل ہو رہے، میرا جوان ایڑیاں رگڑ رگڑ کے دنیا سے جا رہا، میرا دماغ کام نہیں کرتا. نمبر 2، اگر کہیں آگ لگ جائے، آپ کا کوئی سالیسیٹر یا لائر دوست ہے، آپ اس کے پاس گئے جب اس کے گھر میں آگ لگی اور کہا کہ وکیل صاحب بتائیے فلاں مسئلے میں لا کیا کہتا، کہے گا دماغ خراب ہوا، ارے میرا گھر آگ، میرے بچے آگ میں، میری فیملی آگ میں،
میرا دماغ کام نہیں کر رہا. تیسرا یہ کہ اگر کہیں زلزلہ یا ارتھکویک آ جائے، مگر ہمارا سلام زینب کبریٰ کو، کربلا کی زمین پر زینب کے گھر کے ایک نہیں 18 جوان جلتی ریتی پہ پڑے ہیں، ایک نہیں سارے خیموں میں آگ لگ چکی ہے. ارے زمین کربلا میں زلزلہ ہے، مگر زینب نے اپنے لٹے گھر کو کیسے سنبھالا. کبھی بچوں کو تسلی دی، کبھی بیویوں کو سہارا دیا، کبھی جلتے خیمے سے سجاد کو لے کے باہر آئی. عزاداروں کربلا میں شام غریبہ آ گئی. زینب نے کہا کلثوم آؤ بچوں کو جمع کریں. کہیں بچے سو رہے تھے انہیں لے کے آئیں، کہیں بچے رو رہے تھے انہیں لے کے آئیں. ایک جگہ دیکھا ایک جھاڑ کے نیچے 2 چھوٹے چھوٹے بچے گلے میں باہیں ڈالے لیٹے ہیں. زینب نے کہا کلثوم آہستہ چلو، یہ سو رہے ہیں، آنکھ نہ کھل جائے. مگر جب قریب پہنچی دیکھا یہ سوتے ہوئے بچے نہیں ہیں، 2 چھوٹے سے لاشیں ہیں جن کے سینے پر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان ہیں. زینب نے کہا کلثوم گھبراؤ نہیں، ایک لاشا تم اٹھاؤ، ایک لاشا میں اٹھاتی ہوں. لاشا اٹھا تو لیا، اب زینب کا دل بھر آیا. پلٹ کے فرات کو دیکھا، عباس تو نہ رہا تو یہ دن آ گیا کہ تیری بہن کو لاشا بھی اٹھانا پڑ رہا ہے. ماتم حسین. وآلہ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر عجل اللہم لہ الفرج. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. صلوات. جیسا کہ میں نے کل رات کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ اب ہمارا یہ سبجیکٹ اپنے دوسرے حصے میں یا سیکنڈ فیز میں داخل ہو رہا ہے، اور ہمارا اصل سبجیکٹ ہی یہ تھا کہ our duties and responsibilities towards امام زمانہ. آیت کا ترجمہ شاید تھوڑا سا کنسپٹ آپ کو دے دے کہ آج کی مجلس کس انداز سے آگے بڑھے گی. ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ نے کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلا، یا اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ لوگ خود اپنے آپ کو چینج نہ کریں. کل بہت شارٹ ٹائم میں مجھے سائنس آف ظہور سے ریلیٹڈ وہ 2-3 باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا پڑی تھی، اور بہت ہی شارٹ کر کے اگر میں ایک سینٹنس میں کل کی مجلس کو سمرائز کروں، اور یہ ضروری ہے کیونکہ کل کئی ایسے مومنین کرام تھے جو ذرا ٹائم کے کنفیوژن کی وجہ سے نماز کے بعد مجلس اٹینڈ کرنے آئے اور اس وقت تک مجلس ختم ہو چکی تھی. تو ایک جملہ خالی
کہ یم اللہ ما یشا والی آیت کا جو رول ہے اس کے تحت یہ بالکل پاسبل ہے کہ ساری سائنز آف ظہور ہمارے سامنے آ جائیں. ہم ایک ایک پہ ٹک مار کرتے چلے, پتا چلے کہ اب آخر میں کوئی سائن باقی نہیں, مگر پھر بھی امام ظاہر نہ ہو. اور یہ بھی پاسبل ہے کہ ابھی کوئی امپورٹنٹ سائن آف ظہور نہیں آئی. یہ لفظ امپورٹنٹ میں نے غلط کہا, کوئی اسپیسیفائی قسم کی. جو جنرل سائن آف ظہور ہیں وہ تو ہمارے سامنے آ چکی ہیں, لیکن وہ جو خاص قسم کی سائنس آف ظہور ہے کوئی بھی نہیں آئی. اور اللہ وداؤٹ اینی سائن آف ظہور امام کو اس دنیا میں بھیج دے. اچھا, یہ لفظ بھی میں نے غلط کہا, یعنی امام ظاہر ہو جائے, کیونکہ امام تو آلریڈی اس دنیا میں ہے. ہمارا یہ بلیو نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ کی طرح ہمارا امام آسمانوں پہ کہیں ہے اور وہاں سے نازل ہوگا. امام امنگ آور سیلفس, ہمارے درمیان ہیں, ہماری گیدرنگ میں بھی آتے ہیں, ہمارے پرابلم بھی سالو کرتے ہیں. اسی لیے ایک حدیث میں یہ کہ ہر مومن ایٹ لیسٹ ایک مرتبہ امام کی زیارت کرتا ہے, لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ میرے امام ہیں. کوئی ایسا پرابلم ہوگا, کوئی ایسا کرائسس کا پیریڈ ہوگا, کسی ایسی جگہ پہ آدمی پھنس گیا اور کسی نے آ کے اس کی ہیلپ کی. اور یہ راز کھولے گا جب امام کا ظہور ہوگا اور ہم فیس ٹو فیس ان کی زیارت کریں گے, تب ہم کو معلوم ہوگا یار یہ تو ایک دفعہ ایسے موقع پر میری ہیلپ کر کے گئے کہ پھر تو میں ان کو ڈھونڈ رہا تھا, تلاش کر رہا تھا, ان کی سرچ میں تھا کہ کون ہے وہ میرا محسن. تو ہمارے درمیان ہے, امنگ اور سیلف, ہماری گیدرنگ اٹینڈ کرتے ہیں. البتہ وہ والی گیدرنگ نہیں کہ جہاں پہلے حرام اور گناہ ہوتے ہیں. شراب, میوزک, وہی حرام والی میوزک, مکس گیدرنگ, حرام والی مکس گیدرنگ. تو ہر ایک کے ساتھ اب یہ لفظ لگانا پڑتا. ابھی کہیے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کہوں کہ حرام والی شراب. اچھا خیر, یہ ساری ڈیٹیل تو آپ کوشچن آنسر میں مجھ سے پوچھیں گے یا برادر شبیر حسن علی صاحب سے, لیکن خلاصہ یہ کہ امام وداؤٹ اینی سائن آف ظہور ہمارے سامنے آ سکتے ہیں. اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اگرچہ ایک ذرا سی نئی بات لگتی ہے, اس لیے کہ لوگ اس کا یہ کنکلوژن نکالتے ہیں کہ پھر تو سائنس آف ظہور کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا, اور اگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اتنی ساری روایتیں غالباً کسی ایک سنگل سبجیکٹ پر اتنی زیادہ روایتیں نہیں ہیں جتنا سائنس آف ظہور پر ہے, تو فائدہ کیا ہوا اس کا؟ اب اگر میں اس سوال کے جواب میں چلا گیا تو نہ صرف یہ کہ آج کا ٹاپک چینج ہو جائے گا, بلکہ اس کے بعد میرے پاس اتنی مجالس بھی نہیں کہ میں اپنے اصل ٹاپک کو کور کر سکوں. ریزن, اگرچہ مینیجنگ کمیٹی نے پبلک ڈیمانڈ پر یہ مجلس کا ٹائم 1 گھنٹے تو کر دیا, لیکن کل یعنی آنے والا کل ٹمارو سنڈے مجلس نماز سے پہلے. اب نماز سے پہلے ٹائم اتنا شارٹ ہو جاتا کہ بے شک ریکارڈ پر یہ ہو کہ مولانا 1 گھنٹے اسپیچ کریں گے, لیکن اگر 7:30 پہ میں ممبر پہ آ کے بیٹھا تو چاہے پبلک کی ڈیمانڈ ہو, لیکن خدا کا حکم نماز کی وجہ سے مجھے مجبور کرتا کہ میں 30 منٹ میں بات کمپلیٹ کروں. اس کے نیکسٹ ڈے آفٹر ٹمارو منڈے, اس دن بھی مجلس نماز سے پہلے.
اس کے بعد والا دن شب چہلم، ورکنگ ڈے کی رات، اور نیکسٹ ڈے چہلم، وہ مجلس بھی نماز سے پہلے. تو اب جو 4 مجلسیں آج کے بعد ہیں، یہ اصل میں تو میں ان لوگوں کو اسکیجول سمجھا رہا ہوں جن کے پاس یا نیوز لیٹر نہیں ہے یا وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ اب آج کے بعد جو 4 ریمیننگ مجالس ہیں ان میں سے 3 نماز سے پہلے کی، اور اس میں نماز کا ٹائم ایک ایسی رکاوٹ ہے کہ میں 45 منٹ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوں. اس لیے آج کی اس مجلس کو جو میرے حساب سے بڑی امپورٹنٹ اس لیے کہ صرف آج میں فل ٹائم کو اویل کر سکتا ہوں، اپنے ٹاپک سے نہیں ہٹتا ہوں. مگر وہ شب چہلم والی مجلس میں ماتم زیادہ ہونا، عزاداری کی امپورٹنس، جیسا ابھی برادر محترم شبیر صاحب آخر میں کہہ رہے تھے، شب چہلم اور چہلم کا دن تو ماتم کرنے والوں کا. تو آئیے، میں اتنا ٹائم جو اس پہ ویسٹ کر رہا ہوں یہ اور میرے ٹائم میں کمی ہوتی جا رہی. تو ایک بات کہہ دوں کہ یہ والی بات جو ابھی میں نے کہی، جو کل کی ساری مجلس کا بیسک تھیم تھا کہ بغیر سائن آف ظہور کے امام آ سکتے ہیں. اب میں چھوٹا سا اس کا ریفرنس دے دوں. ولی امر مسلمین اور ہمارے پریزنٹ رہبر آیت اللہ العظمیٰ آغا خامنہئی نے چوتھے امام کی لائف ہسٹری پر ایک بہت ہی شارٹ مگر بہت ہی کمپیکٹ قسم کی بک لکھی، اور اس کے اندر اس مسئلے کو جو ابھی میں نے ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے انکمپلیٹ چھوڑ دیا، اتنی سی شارٹ، اتنی کتاب، اتنی شارٹ 64 پیجز کی یہ کتاب دلیلوں کے ساتھ اس طرح سے ڈسکس کیا کہ پھر مجھ جیسے طالب علم کو کوئی ضرورت نہیں کہ ریفرنس دینے کے بعد میں آگے کوئی بات کروں. اس میں یہ ٹاپک کور کیا گیا کہ کس طرح سے اللہ ظہور امام کو چینج بھی کر سکتا ہے، بغیر سائن کے بھی امام آ سکتے ہیں، اور آفٹر ایوری سائن پھر بھی امام نہیں آ سکتے. لیکن دلیلیں، اس کے پروفs، وہ تو ساری باتیں وہاں. اس کی لاجک کیا ہے؟ آخر امام سائنز آف ظہور پورے ہو گئے پھر بھی نہیں آ رہے، یا ابھی ایک سائن بھی نہیں ہوا اور امام ٹائم سے پہلے آ رہے ہیں. یہ کیسے پاسبل؟ میں نے لفظ لاجک غلط کہا، مگر یہ کیوں ہوگا؟ وائی؟ ایک بات یہ اپنے ذہن میں رکھیے، اس کا جواب آ رہا. اور ایک دوسری بات کہ سائنز آف ظہور چیپٹر کمپلیٹ، یعنی کلوز، کمپلیٹ یا انکمپلیٹ، اب یہ چیپٹر کلوز. اب میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس طرف جاؤں، مگر سائنز آف ظہور کے علاوہ اپنے شیعوں کی، اپنے ماننے والوں کی جب یہ سچویشن امام دیکھتے ہیں کہ سارا زمانہ اور ساری دنیا ان کی دشمن ہے، ہم دو طرف سے ٹارگٹ بنتے ہیں. پہلے جتنے بھی اینٹی اسلام ایلیمنٹ ہیں انہیں پتا کہ ٹرو اسلام شیعت کے پاس ہے، چنانچہ اس کا خاتمہ کرنا، اس کو مٹا دینا. اب جو بھی اس کے طریقے ہوں، سفیانی کی طرح ظلم کے ذریعے یا دجال کی طرح بڑے پیار اور محبت کے ذریعے. مگر ایک دوسرا پرابلم بھی یہ، تقریباً سارے مسلمان فرقے بھی ہم کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں، اور وہ ادھر اسلامی دنیا کے اندر ایسی پلاننگ کر رہے ہیں کہ شیعت کا خاتمہ ہو جائے. دو طرف سے ہم ٹارگٹ بن رہے ہیں. مسلمانوں میں جب بھی کسی علاقے میں لوگ زیادہ ریلیجس بنتے ہیں تو معلوم نہیں یہ فارمولا انہوں نے کہاں سے اڈاپٹ کر لیا کہ ریلیجس مینس اینٹی شیعہ. یعنی بڑی عجیب بات ہے کہ اگر عام مسلمان
گناہوں میں لگا رہے، ریلیجن کے اتنا قریب نہ جائے، مسجدوں میں اٹینڈنس نہ دے، تو اس سے ہمیں اتنا خطرہ نہیں ہوتا۔ جہاں وہ ریلیجس بنا اور اسے برین واش کر دیا گیا کہ شیعت ایک اینٹی اسلام فرقہ ہے اور اسے یہ برین واش کیا جا رہا، اسلام میں اس لیے پلانٹ کیا گیا کہ اسلام کا خاتمہ کرنا۔ اب یہ جو پرابلم ہمارے لیے دونوں جگہ آ گیا، اسلامی دنیا میں جا کے رہیں، کلنگ، لوٹنگ، بلڈ شیڈ، ہر طریقے سے ہم پر انکم کے سارے ذرائع بند کرنا، نان مسلم علاقے میں رہیں، وہاں بھی ان کو معلوم ہے کہ ریئل چیلنج وہ شیعت کی طرف سے آئے گا، دوسرے طریقے سے ہمارے نوجوانوں کو مس گائیڈ کرے۔ سائنس آف ظہور اپنی جگہ، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا کہ امام اس امت کے گارجین ہیں، پروٹیکٹر ہیں، وہ یہ اپنے شیعوں کی حالت دیکھ رہے ہیں، اور حالت یہ کہ آج ایوری نیو ڈے کوئی نہ کوئی ایسی خبر لے کے آتا کہ اسلام اور مسلمانوں پہ ایک نئی تباہی اور نئی آفت آئی، اور پتہ نہیں یہ سلسلہ کتنے سالوں سے چل رہا۔ بوزنیا، کساؤ، البانیہ، چیچنیا، کشمیر، فلسطین، صومالیہ، عراق، لبنان، پاکستان، افغانستان، ایک اینڈ لیس قسم کا یہ سلسلہ ہمیں لگ رہا، اور کتنے زیادہ وحشت اور بربریت کے ساتھ پرانے زمانے کے حکمران اتنا ظلم نہیں کرتے تھے جتنا آج کا 20th اور 21st سینچری کا سو کالڈ انسان کر رہا۔ ابھی بھی امام نہیں آ رہے، وہ سائنس بھی آ گئے، وہ تو ایک الگ ٹاپک، اور حالت بھی اتنی خراب ہو گئی کہ ہمارا پروٹیکٹر اب بھی ہم کو پروٹیکٹ کرنے نہیں آ رہا، تو کبھی تو دماغ میں یہ خیال بھی آ جاتا کہ مولا اگر آپ ابھی نہیں آ رہے تو پھر کب آئیں گے، اور اس آنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک شیطانی خیال صحیح، ایک وسوسہ صحیح، مگر واقعاً چونکہ ابھی تک آپ کے علاقے سے محفوظ ہے، میں تو پاکستان کا رہنے والا، خود ہم پر یہ گزری ہوئی سٹوری، اور ہمارے اطراف میں جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، افغانستان میں کیا کیا ظلم نہ ہوئے شیعت پر، ابھی بھی امام نہیں آ رہے۔ ہاں، اب یہ دو چیز کہ سائن آف ظہور کے بعد بھی امام کے آنے میں ڈیلے کیوں ہو سکتا، اور وداؤٹ سائن امام کو ہم جلدی کیسے بلا سکتے ہیں، یہ بھی ایک سوال رکھی۔ اور دوسرا یہ سوال کہ اتنے کرائسس کے پیریڈ میں بھی امام آخر کیوں نہیں آ رہے؟ اب یہ دو سوال، اس کا ایک ہی رپلائی، لیکن اس سے پہلے ایک بار پھر میں ریپیٹ کر دوں، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 147، لا تستعجلوہ، خبردار اس مسئلے میں جلدی نہ کرنا، یہ مولا کا فرمان۔ اس کی ذرا سی تشریح میں بعد میں کروں گا۔ جلدی نہ کرنا یہ بھی ہم کو بتایا گیا۔ آئیے ساری چیزوں کو جمع کرے کہ ایک رزلٹ نکالے، خالی آپ کے ذہن میں مختلف کنفیوژن کریٹ کر دینا یہ تو مجلس نہیں ہوئی۔ اس کا رپلائی، اس کا سلوشن۔ اچھا، سلوشن ایک ایسی روایت میں ہے جس کا ظہور سے کوئی تعلق نہیں، وہ موت کے ٹاپک میں پڑھی جاتی ہے، اور میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس سال کا یہ ٹاپک نہیں، مگر ٹائم ٹو ٹائم ایک آدھ حدیث موت سے ریلیٹڈ آئی۔ ابو ذر غفاری کا وہ مشہور واقعہ جو مجھے 99.99% شیور ہے کہ آپ نے اتنی بار سنا ہوگا کہ آپ خالی ایک اشارہ کر دینا کافی، اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، ورنہ واقعہ اتنا ڈیٹیل والا ہے کہ آدھا گھنٹہ تو اس کو سمجھانے میں لگتا۔
ابو ذر غفاری، اس زمانے کی گورنمنٹ نے انہیں شہر سے نکال کے جنگل میں بھیج دیا. اب اس کو سمجھانے میں آدھا گھنٹہ لگتا، لیکن ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ تو خالی 2 جملے. ابو ذر کا ایک جوان بیٹا ہے ذر، چھوٹی سی بچی ہے. جوان بیٹے کو، اس سے حکومت کو کوئی کسی قسم کا خطرہ نہیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں تھی، لیکن اس نے کہا کہ میرا بوڑھا باپ جنگل میں جا رہا، اکیلا ہوگا، میں جوان بیٹا شہر میں آرام کروں، یہ میری غیرت برداشت نہیں کرتی. 1400 سال کا بیٹا تھا نا، اس لیے وہ یہ برداشت نہ کر سکا کہ اس کے بوڑھے باپ کو اس کے ہوتے ہوئے کوئی تکلیف پہنچے. آج کا بیٹا تو خود اپنے باپ کی تکلیف بڑھانے کا ریزن اور سبب ہوتا. فَإِذَا كَانَ الْوَلَدُ غَيْثًا، بیٹے ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کے باپ کو غم اور صدمہ ہوتا. خیر، یہ تفصیل آج کی مجلس کے آخر میں جو ٹاپک ہے اس میں ذرا سی یہ بات دوبارہ آئے گی. مگر انسان پلاننگ کیا کرتا ہو کیا جاتا. موت جو ہے نا، اس کا کوئی سیٹ فارمولا نہیں کہ بھائی فرسٹ کم فرسٹ آؤٹ، جو دنیا میں پہلے آیا اور دنیا سے پہلے جائے. ایسا کوئی اصول نہیں کہ جو بوڑھے آدمی ہیں وہ پہلے مریں گے، جوان بعد میں مریں گے. بیمار آدمی پہلے مریں گے، ہیلتھی آدمی بعد میں مریں گے. ایسا کوئی رول نہیں، الٹا ہوتا. بوڑھے بیٹھے رہتے ہیں، جوان سامنے مر جاتے ہیں. بیمار آدمی، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ 2 ویک کی زندگی، دنیا بھر سے اس کے رشتہ دار آ گئے اس کو دیکھنے کے لیے، دوڑے دوڑے. وہ خود تو ٹھیک ہو گیا، یہ جو ہیلتھی لوگ آئے تھے ان میں سے کوئی مر گئے. موت اسی کا نام. ساری کیلکولیشن، ساری سائنس، سارا میڈیکل سب فیل ہو جائے. مگر مجھے خود یہ ریئلائز ہو رہا کہ میں اپنی بات کو دوسرے ٹریک پہ لے جا رہا ہوں. ہوا کیا؟ ابو ذر کا بیٹا مر گیا. نارمل سرکمسٹانسز میں بھی بوڑھے باپ کا جوان بیٹا مر جائے غالباً دنیا کے سب سے بڑے صدموں میں سے ایک یہ. لیکن جنگل میں یہاں بھی اگر کسی بوڑھے باپ کا بیٹا مر جائے اسے کتنا غم ہوگا، یہ جوان تو سمجھ بھی نہیں سکتے. یہ وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کا اپنا جوان بیٹا ہو. جب آقا حسین نے اکبر سے کہہ دیا تھا کہ اکبر تیرا کوئی جوان بیٹا نہیں ہے، اس لیے تجھے نہیں معلوم کہ بوڑھے باپ کے دل پہ کیا گزر رہی. اکبر جیسا صاحب معرفت، لیکن شہروں میں اگر کسی کا بیٹا مر جائے اسے غم تو ہوتا، باقی اسے کچھ نہیں کرنا ہوتا. جنگل میں غسل و کفن بھی ابو ذر کو دینا. ایک تو بوڑھے باپ کا جوان بیٹا مرا، اور پھر اس جوان بیٹے کا غسل، اس کا کفن، اور اس کے لیے قبر بھی خود کھودے. کتنا بڑا امتحان دیا ابو ذر نے. اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو قبر میں اتارا، باہر نکل کے آئے، قبر کو بند کیا. اکیلا آدمی، بوڑھا آدمی. مگر ایک جملہ یاد رکھیے گا، پیغمبر نے یہ جملہ، یہ حدیث 2 بار ارشاد فرمائی. ایک بار مولائے کائنات کے قاتل کے حوالے سے کیا فرمایا کہ ایک شقی پرانی امتوں میں گزرا تھا جس نے جناب صالح کی اونٹنی کو ذبح کیا، اور ایک شقی اس امت میں گزرے گا جو علی کو شہید کرے گا. اور ایک بار یہ جملہ ابو ذر کے حوالے سے کہا کہ ایک لقمان پرانی امت میں گزرے تھے، بڑی وائس پرسنالٹی، اور ایک میری امت میں لقمان ہے جس کا نام ہے ابو ذر. اتنا وائس، اتنا دانشمند. پیغمبر نے کہا یہ لقمان امت. یہ ذہن میں رکھیے گا، اس کے بغیر اگلا جملہ سمجھ میں نہیں آ سکتا. قبر کو بند کرنے کے بعد باپ اپنے جوان بیٹے سے ایڈریس کر رہا، کہہ رہا ہے بیٹا جب تو مر گیا تھا تو میرا دل چاہا تھا کہ میں بھی تیرے ساتھ مر جاؤں. یہ ہے ہیومن نیچر، یہ ہے بوڑھے باپ کا نیچر. یہ جملہ بالکل اکارڈنگ ٹو نیچر. بیٹا میرا دل چاہا کہ تیرے ساتھ میں بھی مر جاؤں،
لیکن بیٹا جب میں قبر سے نکل کے باہر آیا اور میں نے یہ ریئلائز کیا کہ قبر کے اندر کتنے سخت قسم کے کتنے مشکل اسٹیجز آنے والے ہیں، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے تیرے بعد مجھے زندگی دی، میں تیرے بعد زندہ رہا۔ یہ بالکل نیچر کے خلاف۔ باپ یہ کہے کہ میں بیٹے کے ساتھ مر جاتا، سمجھ میں آ رہا، اور باپ کہے کہ اچھا ہوا کہ میں نہیں مرا اور تیرے بعد زندہ رہا، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لیکن ابو ذر لقمان امت، ایسی کوئی غلط بات کہہ نہیں سکتے، لیکن آگے جب ایکسپلین کیا کہ وائے بوڑھا باپ یہ کہہ رہا ہے کہ اچھا ہوا کہ میں زندہ ہوں، تو بات سمجھ میں آ گئی، لاجک سمجھ میں آ گئی۔ دو باتیں کہیں تھی، میرے آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ صرف ایک بات ہے، پھر بھی دوسری بات پڑھے دیتا ہوں۔ کہا بیٹا اس لیے کہ جب میں نے یہ خیال کیا کہ اب یہ قبر کے کتنے سخت اور خطرناک مرحلے تجھے طے کرنا ہے، کتنے اسٹیجز، فشار قبر، منکر و نکیر کے سوال، برزخ کا پرابلم، قیامت، پل صراط، میں نے سوچا کہ اگر میں تیرے ساتھ مر گیا تو میری موت سے تجھے بینیفٹ کیا ملے گا؟ بھائی ایک آدمی مر گئے، اس کے ساتھ 5 آدمی مرے، 50 مرے، 500 مرے، 5000 مرے، مرنے والے کو کیا بینیفٹ؟ لیکن اگر میں تیرے بعد زندہ رہا تو جتنی زندگی ملے گی اس میں تیرے لیے کوئی نیکیاں بھیج کر قبر میں تیری ہیلپ کر سکتا ہوں، قبر میں تیری ہیلپ ہوتی رہے، اس کے لیے میں نے سوچا اللہ کا شکر ہے کہ میں تیرے بعد زندہ ہوں۔ ایصال ثواب کا کنسپٹ، اور یہ پوری ایک مجلس بن سکتا ہے لیکن آج نہیں۔ لیکن دوسرا جملہ جو میرے ظہور امام کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے کہ بیٹا جب میں نے قبر کے اسٹیجز پہ غور کیا تو ایک مرتبہ خدا کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے تیرے بعد مجھے زندگی دی، جتنا بھی مجھے ٹائم پیریڈ ملا، تاکہ میں اپنی قبر کے لیے تیاری کر لوں، میں یہ جو پرابلم پیش آنے والے ہیں اس کی پریپریشن کر لوں۔ اس پریپریشن کی وجہ سے بوڑھا باپ راضی ہے اس بات پر کہ جوان بیٹا مر گیا اور یہ زندہ، پریپریشن، قبر کی پریپریشن۔ تو دیکھا آپ نے ابو ذر کا جملہ امام زمانہ کا جملہ بنا دیجئے، یہ جملہ ایسا سپوز کیجئے کہ جیسے امام کہہ رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ سنیے مطلب۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ بیٹے کو دیکھ کر اس کی موت، دل چاہا اس کے ساتھ مر جاؤں، مگر جب یہ سوچا کہ قبر کے پرابلم کیا ہے، میں نے سوچا اچھا ہے کہ میں زندہ رہوں تاکہ میں اپنی قبر کے لیے کچھ اور پریپریشن کر لوں جتنا ٹائم بھی ملا۔ اب آئیے، یہ تو ابو ذر کا وہ جملہ جو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے کتاب من لا یحضرہ الفقیہ میں لکھا تھا۔ ایک جملہ میرا سن لیجیے۔ کل کی مجلس کے بعد کسی نے کہا تھا مولانا آپ کا پرانا اسٹائل صحیح تھا، سلو سلو چلے، کل آپ اتنا فاسٹ چلے کہ ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، اس سے تو اچھا تھا نہ آتے۔ خیر، تو اب اس لیے میں آج سلو، گھر کے مجھے خود بڑا پرابلم ہو رہا، لیکن بات کو سمجھانا اصل چیز، اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو فائدہ کیا ہوا میری محنت کا، اس لیے ذرا سلو۔ اب سنیے یہ جملہ امام کیسے کہیں؟ ابو ذر کا جملہ تو ہسٹری پہ ریکارڈڈ ہے، امام کا جملہ میں خود سے بنا رہا ہوں۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ بیٹا دل چاہتا ہے تیرے ساتھ مر جاؤں، مگر جب یہ سوچا کہ قبر میں کیا پرابلم آئیں گے تو میں نے کہا اچھا ہے کچھ دن زندہ رہوں تاکہ پریپریشن کر لوں۔ زمانے کا امام، اب جملہ چینج ہو رہا، جب ہمارے پرابلمز کو دیکھ رہا، ہمارے اوپر آنے والے مصیبتوں کو دیکھ رہا، کسی علاقے میں شیعہ کا خون بہانا حلال، کہیں یہ فتویٰ آ گیا کہ ایک شیعہ کو مارو 70 حجوں کا ثواب ملے گا، یہ فتویٰ باقاعدہ اتھینٹک فتویٰ، کہیں پہ شیعہ کا مال لوٹ لینا جائز، کہیں پہ ہمارے کاروبار تباہ کر دینے کی اجازت، کہیں ہماری عورتوں کو میدان جنگ میں پکڑی ہوئی کنیز سمجھ کر
ایک دوسرے کو کنیز کا گفٹ کرنا یہ بھی حلال قرار دیا گیا، اور ہوا بھی ہے، خالی حلال ہی نہیں پریکٹس بھی ہوئی ہے۔ تو امام جب ہماری یہ حالت دیکھتے تو فوراً کہتے ہوں گے اے خدا، ابھی میں ایک چیز سپوز کر رہا ہوں، اے خدا میرے شیعہ اتنے پرابلم میں ہیں، مجھے جلدی سے ظاہر کر دے تاکہ میں ان کی ہیلپ کروں۔ مگر جب امام یہ دیکھتے ہوں گے کہ ہم نے ابھی تک امام کے لیے کوئی پریپریشن نہیں کی ہے، تو فوراً کہتے ہوں گے پروردگارا میرے ظہور میں ڈیلے کر دے، میں دیر سے جاؤں مگر اس وقت جاؤں جب یہ لوگ ویل پریپیئرڈ ہو چکے ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم پریپیئر نہیں ہیں اور امام آ گئے، اگر ہم پریپیئر نہیں ہیں اور امام آ گئے تو سب سے پہلے امام کے اگینسٹ ہم ہی لوگ ہو جائیں گے۔ امام ہماری ہیلپ کے لیے آ رہے، پتا چلا کہ پہلی تلوار امام کو ہمارے اوپر چلانا پڑی۔ اپنے مطلب کی بات ہر آدمی یاد رکھتا، اور جو اپنے اگینسٹ جا رہی ہے وہ سب بھول جاتے ہیں۔ ہمارے عام مومنین کے درمیان ایک جملہ بہت مشہور ہے، بہت مشہور ہے، اور اتنا مشہور ہے کہ لوگ یہ اب جملہ کہتے بھی نہیں ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، مگر بھول جاتے ہیں کہ اس جملے کا سیکنڈ پارٹ بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ علماء کرام سے کہتے ہیں کہ ذرا سا اپنا ڈریس ہٹائیے، ہم آپ کے گلے کا بوسہ لیں گے۔ کیوں؟ کہ یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں امام زمانہ کی تلوار چلے گی، ہے نا؟ بہت مشہور ہے نا کہ امام آ کے علماء کا قتل کریں گے، گردن کا بوسہ لیا جا رہا ہے کہ یہاں امام تلوار چلائیں گے۔ بہت مشہور ہے، مزہ بھی آتا ہے علماء کے قتل کی بات سن کر، کیونکہ ہمارا تو دل چاہتا ہے کہ ابھی سب کی گردنیں مروڑ کے مار دو۔ ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ جو ہماری خواہش ہے اس کو امام پورا کریں گے۔ اتنا ہی سنا کہ علماء کا قتل ہوگا، یہ نہیں پڑھا کہ کس کثیر تعداد میں امام کے شیعہ جب ظہور کے بعد امام کو اپوز کریں گے تو وہ امام کی تلوار سے مارے جائیں گے۔ علماء کے بارے میں تو پھر بھی ڈیٹیل ہے کہ اس سے مطلب شیعہ علماء نہیں ہیں، وہ طالبان ٹائپ کے علماء ہیں۔ شیعوں کے بارے میں تو بالکل وضاحت ہے کہ ہمارا انتظار کرنے والے اور ہمارے شیعہ ہمارے اگینسٹ ہو جائیں گے۔ اپنا قتل بھول گئے، بوسہ لینا ہے تو اپنی گردن کا بھی لینا چاہیے، شاید یہ بھی وہ مقدس جگہ ہو جہاں تلوار چلنے والی۔ وہ علماء کے حوالے سے مزید بات میں پرسوں کی مجلس میں شاید عرض کروں، جہاں مرجعیت کے حوالے سے ایک جملہ کہنا، مگر آج کی بات، اب امام جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہم پریپیئرڈ نہیں ہیں، خدا سے دعا کرتے ہوں گے خدا بندہ میرے ظہور میں ڈیلے کر دے، ساری سائن آف ظہور پوری ہو چکی ہے پھر بھی مجھے روک لے، ابھی میرا جانا انہی لوگوں کے پرابلم کو بڑھا دے گا۔ اور اس کے لیے ایک بہت مختصر جملہ کہوں، کربلا ہمیں یہ سارے میسیجز دے رہا، کوفے والوں نے امام کو بلایا تھا، اور اس طرح سے بلایا تھا کہ باقاعدہ پورے بورے ان کے خط کے بھرے ہوئے تھے، مگر وداؤٹ پریپریشن۔ کیا ہوا؟ پریپریشن نہیں تھی، نتیجہ کیا نکلا؟ پریپریشن بھی نہیں ہے اور جلدی بھی بہت کر رہے ہیں کہ امام آ جائیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب ابن زیاد کوفے میں انٹر ہوا، اس کے چہرے پہ ایک نقاب تھی۔ عرب میں ویسے بھی ڈیزرٹ کے ٹریولنگ میں مرد بھی اپنا فیس کور کرتے ہیں۔ سارا کوفہ شور مچا اٹھا کہ یہ امام آ گئے، لوگ گھروں سے نکل آئے، ابن زیاد کا ویلکم کیا جا رہا، کیوں؟ اسے امام سمجھ کر، وہ بھی مزے لے کے چل رہا، اپنے محل کے دروازے تک پہنچا تب چہرے سے نقاب ہٹائی، پتا چلا کہ جس کا ہم اتنا وارم ویلکم کر رہے ہیں وہ تو کمبخت ابن زیاد نکلا تھا۔ اور پھر ہوا بھی ہے کہ سب چینج ہو گئے۔ کیا اسی طرح سے امام زمانہ بھی یہ دیکھ کر کہ میرے دادا حسین کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے کہ خط لکھ کر بلایا بغیر پریپریشن کے، تو ابن زیاد کو بھی امام مان لی،
اور جب اس کی ایکچوئل پرسنالٹی سامنے آئی تب بھی اس کے ڈر کے مارے سب خاموش ہو گئے. یہ 2 منٹ کا ٹاپک نہیں ہے جس کو میں نے 2 منٹ میں کمپلیٹ کر دیا. پریپریشن یہ کہاں ہے ہمارے پاس؟ سوال یہ پیدا ہوتا کہ آخر کیا پریپریشن امام کو چاہیے. مگر اس سے پہلے میں وہ جملے کو کمپلیٹ کروں. کیا جملہ؟ بغیر سائن آف ظہور کے امام آ سکتے ہیں تو آخر کس طرح؟ اور ساری سائن پوری ہو جائے پھر بھی امام نہیں آئیں گے تو وائی؟ اس کا جواب یہی. اگر ہم نے پریپریشن نہیں کی ہے، چاند گہن اور سورج گہن لگ گئے، نوروز اور عاشور ایک دن آ گیا، سفیانی اور دجال ظاہر ہو گئے، وہ سارے واقعات پیش آ گئے چونکہ ہم پریپیئرڈ نہیں ہیں، امام خود دعا کر کے اپنے ظہور میں ڈیلے کرائیں گے کیونکہ ہمیں بینیفٹ پہنچانے آ رہے ہیں، ہمیں نقصان پہنچانے تو نہیں آ رہے. اور اگر ہم نے پریپریشن ٹائم سے پہلے کر لی، پتا چلا ابھی ایک بھی سائن آف ظہور نہیں آئی ہے، لوگ پریپیئر ہو گئے، امام فوراً آ گئے. البتہ یہ وہ ذمہ داری جو انڈیویجول سے نہیں ہوتی ہے جب تک کہ ساری قوم ایک ساتھ یہ کام نہ کرے. 2 آدمیوں کی پریپریشن کمپلیٹ، کا مولا آ جائیے، کہا نہیں. یہ نماز یا روزے کی طرح سے انڈیویجول عبادت نہیں، یہ سب کو مل کے کرنا. تو بغیر سائن کے امام کیسے آئیں گے اگر پریپریشن کمپلیٹ؟ آفٹر ایوری سائن پھر بھی امام کیوں نہیں آئیں گے اگر ہماری پریپریشن نہ ہو؟ وہ پریپریشن ہوتی کیا؟ اسٹارٹ لیجئے وہاں سے جو تاریخ امامت کا ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ واقعہ. اور اس مجمع میں کچھ ایسے بچے ہیں جو اسی لندن میں نان مسلمز کے پاس اسلامک ہسٹری پڑھ رہے ہیں، تو ان سے مجھے پتا چلا کہ اس شخصیت کو بھی ذرا سا ڈاؤٹ فل بنانے کی کوشش کی جا رہی. یہ پرسنالٹی جن کا نام ہے جناب نرجس خاتون، اسٹارٹ وہاں سے کیجیے. پریپریشن کس چیز کا نام ہے؟ نرجس خاتون. اچھا، اب یہاں پر ایک بات میں اپنے بعض انتہائی قابل احترام مراجع اور علماء کے ریفرنس سے کوٹ کروں. جناب نرجس خاتون، ان کے حوالے سے ایک بات سنیے. کراچی میں میرے والد کے ایک بہت ہی گہرے دوست اور ایک عالم بعمل مولانا مسلم مہندی صاحب قبلہ رہتے تھے. ہندوستان کے علاقے جرول سے ان کا تعلق تھا. میرے والد کے یوگنڈا جانے سے پہلے کے دوست. ایک مرتبہ انہوں نے مجھے اپنا ایک واقعہ سنایا اور اس کے بعد کتاب میں نے یہ دوسرا واقعہ پڑھا. پہلا واقعہ بھی اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس میں ہماری مرجعیت کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ پرسنالٹی آغا ابوالحسن اصفہانی، ان کی طرف سے ایک دعا بتائی گئی ہے، البتہ ایک خاص مسئلے میں. یہ مولانا مسلم مہندی صاحب قبلہ جو میرے والد کے دوست ہونے کی بنا پر میرے لیے تو چچا کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن بعد میں کراچی کی مختلف مجالس میں اتنا اٹھنا بیٹھنا ہوا کہ تقریباً سینئر اور جونیئر کے فرق کے علاوہ ہم لوگ ایک لیول پہ بات کرتے تھے. ایک دن وہ بتا یہ رہے تھے کہ ان کے والد مولانا اکبر مہندی جرولی حوزہ علمیہ نجف میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور یہ وہ زمانہ کہ آیت اللہ ابوالحسن اصفہانی کی مرجعیت شروع ہو چکی. آغا ابوالحسن اصفہانی یہ اس اعتبار سے بڑی امپورٹنٹ پرسنالٹی کہ ان کے زمانے میں سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تھی جب یہ مرجے تھے، اور سیکنڈ ورلڈ وار میں چاہے وہ برٹن گورنمنٹ ہو اور چاہے وہ نازی گورنمنٹ، عراق میں پیٹرول نکل چکا تھا اور مرجے عراق کا بے تاج بادشاہ کہلاتا تھا. عراق میں دونوں کا انٹرسٹ تھا اور دونوں نے اپنے اپنے طریقے سے شیعہ مرجے کو خریدنا چاہا. دشمنوں کو یہ بات بڑی آسان لگتی کہ بجائے اس کے کہ ہم 100 ملین شیعوں پہ الگ الگ محنت کریں، ایک ان کا مرجع اگر ہم خرید لیں تو ایک مرجے کا مطلب یہ ہوا کہ ساری شیعت ہمارے ہاتھ میں آ گئی. جیسے آغا خانیوں کے ساتھ یہی کیا، ایک ان کا امام خرید لو، پوری آغا خانی کمیونٹی تمہارے ہاتھ میں آ گئی. جیسے قادیانیوں کے ساتھ یہی کیا
ایک ان کے خلیفہ کو خرید لو، ساری کمیونٹی تمہارے ہاتھ میں آ گئی. اور بھی بہت ساری ہسٹری ہے. آغا ابوالحسن اصفہانی پر توہین آمیز لفظ ہے لیکن ٹائم کم ہے. دونوں نے، ہٹلر نے اور چرچل نے بہت ورک کیا تھا کہ یہ شیعہ مرجے کسی طرح ہمارے ہاتھ میں آ گئے، اور یہ آ گیا تو پورا عراق اور عراق کے سارے نیچرل ریسورسز، جس کے لیے اتنی فوجیں بھیجنا پڑ رہی، جس کے لیے اتنا ابھی خرچہ کرنا پڑ رہا، اگر ایک مرجے ہاتھ میں آ گیا، کیونکہ 40s کا عراق ایسے ہی تھا، جو مرجے کا ہے بس سمجھ لیجئے کہ وہ حکم امام. خیر، یہ تو میں نے اس لیے کہا کہ مرجعیت کے حوالے سے جو میری ایک مجلس ہونے والی ہے، میں ابھی نہیں بتا رہا ہوں کس دن کیونکہ مجمع غائب ہو جائے گا، تو وہ اس کے اندر یہ سارے الگ الگ کے واقعات کا خلاصہ نکلے گا. یہ آغا ابوالحسن اصفہانی، اور ویسے بھی علم اور تقوی ایسی پرسنالٹی کہ پاکستان میں تو مجھے بہت سے بزرگ ملتے ہیں جنہوں نے ان کے بعد تقلید چھوڑ دی تھی. کوئی آدمی تقلید ہی نہ کرے وہ الگ بات، تقلید کرتے کرتے تقلید چھوڑ دے. کہا کہ اس لیے کہ ان کے بعد ایسا کوئی عالم شیعوں میں پیدا ہی نہیں ہوا. اگرچہ یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے مگر اتنی عظیم پرسنالٹی تھی. تو مولانا مسلم مہندی صاحب یہ بتا رہے کہ میرے والد نجف کے حوزے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ایک مرتبہ خط آیا انڈیا سے. اس وقت تک انڈیپینڈنس کیا، یہ انڈیا پاکستان کا سیپریشن نہیں ہوا تھا. خط آیا، ہاسٹل میں رہتے ہیں، اور وہ خط پڑھا، رکھ دیا میز پر. کمرے میں رہنے والے دوستوں نے بھی پڑھ لیا، اور جب پڑھا تو خوشی سے اچھل پڑے، اور ان کے پاس آئے، کہنے لگے مٹھائی کھلانا ہوگی، کیونکہ خط میں لکھا تھا کہ آپ جو ابھی آئے ہیں تو آپ کے بعد آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا. دوست خوشی منا رہے ہیں. اس وقت تک یہ فیملی پلاننگ وغیرہ کا سسٹم دنیا میں نہیں آیا تھا. اولاد پہ واقعاً خوشی منائی جاتی تھی، مگر نارمل بیٹھے. دوستوں نے کہا بھائی مٹھائی کھلائیے. کہا کیا فائدہ مٹھائی کھلانے سے، ودن منتھ دوسرا خط آنے والا. کیا دوسرا خط؟ کہا اس میں لکھا ہوگا یہ بیٹا مر گیا. ارے باپ اپنے نیو بورن کے بارے میں جملہ کہے. کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا اس لیے یہ میرے یہاں پہلا بیٹا نہیں ہوا ہے. میں ہر سال چھٹیوں میں جاتا ہوں، اولاد ہو جاتی ہے مگر مہینے 2 مہینے یعنی 4 ویک 6 ویک کے اندر مر جاتی. ہوتی ہے بعض اوقات بات فیملیز میں یہ میڈیکل پرابلم. اب یہ جو دوست سب عراقی یا ایرانی حوزے کے طالب علم، کہا کہ چلے ہم آغا اصفہانی سے بات کرتے. وہ اپنے زمانے کے اتنے عظیم مرجع، آج کے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہنا پڑتا، اگرچہ اس میں خود مجھے توہین لگتی کہ آغا اصفہانی جیسے آج آغا سیستانی یا آغا خامنہ ای، یا آج سے چند سال پہلے آغا خوئی اور امام خمینی، تو چلے ان کے پاس. چلے وہاں گئے. جو ان کے ساتھی عراقی تھے انہوں نے بتایا آغا اصفہانی کہ بھائی یہ ہمارا ساتھی حوزہ علمیہ کا طالب علم، اور پرابلم یہ ہے کہ اولاد ہوتی ہے مر جاتی ہے. اس وقت ایک جملہ آغا اصفہانی نے کہا تھا. خالی اس جملے کے لیے میں نے یہ سارا واقعہ آپ کے سامنے پڑھا، مگر نہیں، اپنے مراجع کا اسٹیٹس، ہسٹری میں ان کا امپورٹنٹ رول، یہ بھی آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کرنا تھا تاکہ وہ بعد والی مجلس میں آسانی ہو. انہوں نے جملہ کہا، اور انہوں نے جملہ یہ کہا کہ نو ڈاؤٹ پروردگار نے اس کائنات میں سب سے عظیم 14 معصوم پیدا کیے، مگر اس کے علاوہ بھی اسی خاندان کی کچھ پرسنالٹیز جن کا اپنا اسٹیٹس بہت ہائی، لیکن چونکہ 14 معصومین کے فضائل ہم اتنے سنتے ہیں، یعنی اتنے عظیم، کہ ان کے سامنے ہماری نگاہ دوسروں پہ پڑتی بھی نہیں. جیسے اگر سورج چمک رہا ہو تو سورج کے ہوتے ہوئے ستارے نظر نہیں آتے، جبکہ یہ ستارے اپنی جگہ ایز برائٹ ایز سن، بلکہ جو سائنس جانتا ہے وہ کہے گا سن سے بھی زیادہ برائٹر. آغا اصفہانی نے کہا ان شخصیتوں میں سے ایک جو اسٹیٹس وائز 14 معصوم کے بعد، لیکن اللہ کے یہاں ان کا ایک رتبہ، ان میں سے ایک جناب مسلم ابن عقیل. اور اللہ نے، یہ آغا اصفہانی نے کہا تھا، اللہ نے
جناب مسلم ابن عقیل کے لیے ایک برکت یہ رکھی کہ اگر کسی کی اولاد سلامت نہ رہتی وہ اپنے بیٹے کا نام مسلم رکھ لے تو پھر وہ اولاد یقیناً سلامت رہے گی. تم اپنے بیٹے کا نام مسلم رکھو اور نتیجہ دیکھو. نتیجہ ہم نے دیکھا. 65 ایئرس کی ایج تھی مولانا مسلم مہندی صاحب جب مجھ سے یہ بات کر رہے تھے. یہ مسلم ابن عقیل. شاید خدا نے یہی کہا کہ مسلم نے اپنی ساری اولاد کربلا میں قربان کر دی تو اب قیامت تک کے جو بیٹے خطرے میں ہوں گے مسلم کی اس قربانی کے طفیل ان کو خطرے سے میں بچاؤں گا. جو اللہ کے لیے سیکریفائز کرتا ہے پھر اللہ اسے دیتا ہے اور بغیر حساب کے دیتا. ہاں جو پنکھے کھولا کریں تو پہلے یہ کھولا کریں. اچھا خیر. تو خلاصہ یہ کہ یہ جملہ اور آغا اصفہانی کا ہسٹوریکل رول. جملہ کیا ہے کہ کچھ ایسی پرسنالٹیز ہیں جنہیں اللہ نے بڑا برکت والا بنایا مگر ہم شیعوں کے ساتھ ایک پرابلم یہ کہ ہمیں اتنے عظیم چہاردہ معصومین مل گئے, اتنے کمپلیٹ مل گئے, اتنے فضائل والے مل گئے کہ اب اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں ہم ان کو دیکھتے بھی نہیں. یہ ہماری غلطی بھی. اب سنیے اصل آج کا واقعہ جہاں سے میں اس موضوع پہ آ رہا ہوں کہ کون سی پریپریشن ہم کو کرنا جس سے امام ظاہر ہو سکتے ہیں, وداؤٹ سائن ظاہر ہو سکتے ہیں. اور آج کل تو سائن بھی آ چکی ہیں. یہ واقعہ سامرہ. اب یہ سارے واقعات الگ الگ تو ہیں لیکن مرجعیت کے رول کو بھی بتا رہے ہیں. سامرہ ایک وہ زمانہ آیا تھا کہ ہمارا حوزہ علمیہ نجف سے سامرہ شفٹ ہو گیا تھا اور یہ وہ زمانہ تھا جب برٹش امپائر ساری دنیا پہ تھا. آغائے شیرازی جو مرزا بزرگ کہلاتے ہیں 1312 میں جن کا انتقال ہوا, جنہوں نے تمباکو اور ٹوبیکو سے ریلیٹڈ ایک فتویٰ دیا تھا جس نے اس برٹش امپائر کو ہلا کے رکھ دیا. وہ ساری ایک الگ کہانی ہے جو آج نہیں آئے گی. مگر وہ نجف چھوڑ کے سامرہ آ گئے تھے. چنانچہ حوزہ علمیہ بھی ان کے ساتھ ساتھ, جہاں مرجع وہاں حوزہ. اب عبد الکریم حائری, میں نے کتنی بدتمیزی اور توہین-آمیز انداز میں نام لے لیا. آغا عبد الکریم حائری کیا شخصیت, کیا اسٹیٹس. قم جو اسلامی انقلاب لانے کا سبب بنا, قم جو آج ساری دنیا کی شیعت کا مرکز, قم جہاں سے آج ساری دنیا کو اسلام مل رہا. یہ قم کا حوزہ نجف کی طرح بہت پرانا نہیں ہے. 1341 ہجرہ میں شیخ عبد الکریم حائری نے حوزہ علمیہ اسٹیبلش کیا. یہ وہ ہیں جو فاؤنڈر ہیں قم کے اس حوزہ علمیہ کے کہ جس قم کے حوزہ علمیہ نے اسلامی انقلاب دنیا کے سامنے پیش کیا. امام خمینی کے استاد ہیں, آغائے گل پائگانی کے استاد ہیں, آغائے مرشی کے استاد ہیں, آغائے محمد علی عراقی کے استاد ہیں. یعنی ان کے اپنے اسٹوڈنٹس میں اتنے بڑے بڑے مرجع ہوئے, ہر مرجع اپنی جگہ اتنا اہم. یہ ان سب کے استاد شیخ عبد الکریم حائری. یہ ہماری قوم کی بدقسمتی کہ ہم بہت جلدی اپنی ہسٹری بھول جاتے ہیں. جب ہمارے مرجع آغائے گل پائگانی کا انتقال ہوا تو ان کی وصیت تھی کہ مجھے معصومہ قم کے روضے میں اپنے استاد شیخ عبد الکریم حائری کے پہلو میں دفن کیا جائے. آج لوگ جاتے ہیں تو چونکہ آغائے گل پائگانی کی تقلید کی ہے لوگوں نے, یہ نام یاد. کس طرح انٹروڈکشن کرایا جاتا کہ یہ ہے آغائے گل پائگانی کی قبر اور یہ ان کے برابر میں ہے ان کے استاد کی قبر. اصلاً انٹروڈکشن الٹا ہونا چاہیے. یہ ہیں شیخ الفقہاء والمجتہدین, استاد الفقہاء والمجتہدین آغا عبد الکریم حائری, اور یہ ہے ان کے ون آف دا بریلینٹ شاگرد آغا گل پائگانی. مگر یہ انٹروڈکشن تو اس وقت ہو جب شیعہ اپنے مراجع اور اپنے محسنوں کو یاد کریں. ہمیں جب صرف اپنے زمانے کے علماء یاد رہتے ہیں, وہ بھی کہاں یاد رہتے ہیں, آج مرے کل بھول گئے.
زندہ بھی ہے تو دل چاہتا ہے مر جائے نعوذ باللہ. مگر عبد الحلیم کریم حائری میں نے انٹروڈکشن کیوں کرایا؟ اس لیے جو روایت، جو واقعات، جو دعا پیش کی جائے اتھینٹک بھی تو ہونا چاہیے نا. یہ آقا عبد الکریم حائری قوم کا حوزہ علمیہ کے فاؤنڈر، نجف کا حوزہ شیخ طوسی نے قائم کیا تھا 1000 سال پہلے. قوم کے حوزے کو ہارڈلی 85 ایئرز گزرے. یہ عبد الکریم حائری شیخ کہہ رہے ہیں کہ میں اجتہاد کی تعلیم حاصل کر رہا تھا. لاسٹ کلاس آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ دوں، لاسٹ جو اجتہاد کی آخری کلاس ہے وہ مرجع لیتا، مگر ہر دور میں شیعوں کے پاس ایک نہیں کم سے کم 2 مرجوں کے نام چلتے ہیں، آغا سیستانی اور امام خامنہئی، آغا خوئی اور امام خمینی، یہ نام ساتھ ساتھ چلتے ہیں. آغا شیرازی جنہوں نے ٹوبیکو کا فتویٰ دیا اور آغا افشارقی، یہ دونوں ساتھ ساتھ. شام کا وقت ہے، ہم اپنے استاد آغا شیرازی کے مکان کی چھت پہ بیٹھے، اور اس زمانے میں سامرہ میں 2 پرابلم ہوئے تھے. ایک تو یہ تھا کہ یہ برٹش امپائر اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر رہی تھی، چنانچہ بہت ہی پولیٹیکل ڈسٹربنس تھا، قتل و غارت گری ہو رہی تھی، ٹرائبز کو ایک دوسرے کے خلاف آمادہ کر کے اور شیعہ اور سنی کا اختلاف پیدا کر کے عراق کو آپس میں لڑایا جا رہا تھا. ٹھیک 100 سال پہلے کی کہانی جو آج ریپیٹ ہو رہی ہے. اور دوسری جانب سامرہ شہر میں ایک عجیب و غریب بیماری آ گئی. روزانہ ہر محلے سے 2-4 میتیں اٹھ رہی ہیں. اب ہم لوگ بہت پریشان، اپنے استاد سے اجتہاد کی کلاس کا درس لے رہے ہیں. شام کا وقت، مکان کی چھت پہ بیٹھے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی. ایک دم اسی زمانے کے دوسرے عظیم مرجع آغا افشارقیہ، اور چہرہ غصے سے سرخ، بڑے جلال کے عالم میں، مجھے دیکھ کر اور میرے ساتھ میرا ایک اور ساتھی، یہ امام خمینی کے استاد ہیں آغا عبد الکریم، غصے کے عالم میں کہا کہ تم شیعہ قوم کے مجتہد بن چکے ہو، ایک عالم ہو، قوم کو لیڈ کر رہے ہو، تو خالی تمہاری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ون وے ٹریفک، قوم تمہاری خدمت کرے، تمہیں بھی اپنی قوم کو پروٹیکشن دینا. ہم گھبرا گئے کہ بات کیا ہے جو اتنے غیظ و غضب کے عالم میں اتنا بڑا مرجع آ رہا، جیسے آغا خوئی، جیسے امام خمینی اس حالت میں آ جائے. ہم نے گھبرا کے کہا کہ یا شیخ ہماری غلطی کیا ہے، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہا کہ اس وقت عراق کے شیعوں پر اتنا بڑا کرائسس آیا کہ ایک طرف دشمنوں سے ان کی جان محفوظ نہیں، دوسری جانب یہ بیماری ہر محلے اور ہر اسٹریٹ سے 2-4 لاشیں اٹھ رہے ہیں. آخر تم شیعوں کو پروٹیکشن کیوں نہیں دیتے ہو؟ ہم نے گھبرا کے کہا یہ ہمارے اختیار میں کوئی تھوڑی، بیماری کا علاج ڈاکٹرز کو کرنا ہے، نہیں کر پا رہے. پولیٹیکل پرابلم اتنا سخت ہے کہ ہمارے طاقت سے باہر ہے. ہر آدمی کو اللہ نے جتنی کیپیسٹی دی ہے اتنا ہی تو کام کرے گا. کہا مگر تم عالم تو ہو نا، اپنی قوم کو جا کر یہ دعا کیوں نہیں بتاتے ہو کہ جو اس دعا پہ عمل کرے گا نہ اس کی جان کو خطرہ ہوگا، نہ اس کے مال کو خطرہ ہوگا، نہ اس کی صحت کو خطرہ ہوگا. اب ہم چونکے. ہم نے کہا ایسی کون سی دعا؟ یہ اپنے زمانے کے امام خمینی اور اپنے زمانے کے آغا خوئی بتا رہے ہیں، اور شیخ عبد الکریم حائری خود مرجع، بے شمار مراجع کے استاد، حوزہ علمیہ قوم کے فاؤنڈر، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جب سامرہ کے مومنین نے اس پہ عمل کیا تو ہر اسٹریٹ سے لاشیں اٹھتے رہے، مگر شیعہ کا نہیں. اور اتنے پولیٹیکل پرابلمز میں اس دعا کے بعد کسی شیعہ کی جان کو خطرہ نہیں ہوا. دعا کیا ہے؟ دعا بڑی فیمس ہے، مگر ایک چیز کے ایڈیشن کے ساتھ. آغا افشارقی جلال کے عالم میں کہتے ہیں کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہمارے زمانے کا امام ہمارا پروٹیکٹر، اور ایک واسطہ ایسا کہ جب کبھی امام کو یہ واسطہ دیا جائے امام تڑپ اٹھتا اور فوراً مدد کرتا، اور وہ ہے امام کو اگر ان کی ماں نرجس خاتون کا واسطہ دو اور نرجس خاتون کے بہاف پر زیارت عاشورہ پڑھو. زیارت عاشورہ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، مگر نہیں،
میں یہ زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں جناب نرجس خاتون کے لیے قربت اللہ، اور زیارت عاشورہ پڑھ کے کہو کہ مولا امام زمانہ میں نے آپ کی والدہ کو یہ گفٹ کیا، اب آپ اس کے بدلے میں میری یہ حاجت پوری کریں. دیکھو کہ کیسے یہ پاسبل ہے کہ امام تمہاری جانب توجہ نہ دیں اور تمہیں پرابلم سے نہ بچائیں. گھبرا کے آغا عبد الکریم حائری نے، ان کو معلوم ہے نا کہ زیارت عاشورہ بڑی لین تھی، کوئی بہت بڑا پرابلم ہو تو آدمی پڑھ بھی لے گا، لیکن اگر میڈیم ٹائپ کا پرابلم، کہا کہ ہے ہمارے استاد زیارت عاشورہ ہی ضروری ہے، کہا نہیں، اگر یہ مشکل ہو رہی ہے تو ایٹ لیسٹ زیارت وارثہ پڑھو. زیارت وارثہ پڑھتا ہوں نرجس خاتون کے لیے قربت اللہ، اور آخر میں کہو مولا امام زمانہ میں نے آپ کی والدہ کو یہ گفٹ کیا، اس کے بدلے میں آپ میری یہ ہیلپ کیجیے. آغا عبد الکریم حائری استاد حضرت امام خمینی وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے سامرہ کے مومنین کو یہ مسئلہ بتایا تو ایسا لگا کہ موت کا فرشتہ آ رہا، ادھر روح نکالی، ادھر روح نکالی، ادھر روح نکالی. آگے کوئی باؤنڈری وال ہے، وہ آگے والا گھر چھوڑا، گھوم کے اس کے آگے والے گھر میں گیا. ایک شیعہ کو اس کے بعد سامرہ میں نہ برٹش امپائر سے نقصان پہنچا اور نہ اس بیماری اور وبا سے نقصان پہنچا. اے صاحبان ایمان، ہر غیرت مند آدمی اپنی ماں کا نام سن کے تڑپ اٹھتا، تو امام زمانہ سے زیادہ اس کائنات میں اس وقت کون غیرت مند؟ نرجس خاتون، ان کا اسٹیٹس، ان کی فضیلت، ان کا رتبہ ہمیں معلوم ہی نہیں. کیا ایک دعا تو میں نے یہ بتا دی، جیسا کہ میں نے کہا کہ آج نرجس خاتون کی شخصیت کو ذرا سا ڈاؤٹ فل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن نرجس خاتون کی پرسنالٹی میں اگر ایک طرف ہماری جان، مال اور اولاد کی سلامتی، دوسری جانب امام زمانہ کی پریپریشن کا ایک انتہائی اہم میسج بھی، انتہائی اہم میسج، وہ اب کل آئے گا، اس لیے کہ جو مجلس کا ٹائم ہے وہ پورا ہو گیا. اگرچہ 2، 4، 5 منٹ میں اور بھی لے سکتا ہوں، مگر چونکہ آج کوشچن آنسر کا بھی سیشن ہے تو کچھ باتیں ابھی تک تو 8 دن یہ مونولوگ چلا، میں کہتا رہا، آپ کو سننا پڑا، لیکن کچھ آپ کے بھی سوالات ہوں گے، کچھ آپ کے بھی ڈاؤٹس ہوں گے، وہ بھی ضروری ہے سننا. اس کے لیے میں مجلس کو یہاں ختم کرتا ہوں. جملہ یاد رکھیے، دعا کی منزل میں بھی نرجس خاتون کی فضیلت اور اہمیت بہت زیادہ. ایسے عظیم 3 مراجع کے نام اس واقعے میں آئے، آغا بزرگ شیرازی، آغا افشار کی، آغا عبد الکریم حائری. اتنے عظیم نام آئے کہ اب اس دعا کی فضیلت میں تو کوئی شک نہیں، مگر نرجس خاتون کے واقعے میں امام زمانہ کی پریپریشن کا بھی ایک بہت اہم میسج چھپا، جس کو اگر میں ان شارٹ کہہ دوں تو وہ ہے تربیت اولاد. مگر اب آج نہیں، کل، آج نہیں، یہ تذکرہ کل ہو. کون نرجس خاتون؟ وہ نرجس خاتون جو اہل بیت کے گھرانے میں اس طرح سے لائی گئی کہ اگرچہ روم کی شہزادی، وہ یورپ والا روم نہیں جس کے فال اور رائز پر گبن نے ہسٹری لکھی، ایسٹرن رومن امپائر جو آج ترکی اور استنبول کہلاتا، مگر وہاں سے جب انہیں امام کے گھر میں لایا گیا تو شہزادی تھیں، مگر پروردگار نے یہ نظام بنایا کہ قیدی بنائی گئیں اور پھر یہاں پہنچی. لیکن یہ خاندان اہل بیت میں واحد مثال نہیں کہ شہزادی قیدی بن کے پھر یہاں پہ آئی، اور بھی کتنی شہزادیاں اس خاندان اہل بیت میں قیدی بنی. اور یہ قیدی بننا کیونکہ آج کی مجلس سے بھی ریلیٹڈ ہے اور آخری دعا سے بھی ریلیٹڈ ہے کہ ہم اور آپ نہیں جانتے کہ ہمارے گھر میں اگر مصیبت آ رہی تو کبھی اس میں آگے چل کے کوئی بینیفٹ بھی ہوتا.
اسی لیے دعا کرو، پھر بھی رزلٹ نہ نکلے مایوس نہ ہو، سمجھ لو کہ اس وقت کی مصیبت میں آگے کوئی فائدہ، ورنہ سوچی نرجس خاتون روم کی شہزادی قیدی بن گئے، دل میں کیا کیا خیال آنے چاہیے تھے کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو کر میں اور زیادہ پرابلم میں چلی گئی، نہیں، یہ پرابلم صرف اس لیے تھی کہ انہیں کائنات کا یہ شرف ملنا تھا کہ ان کا بیٹا اس ساری دنیا کا ایسا حکمران بنے گا کہ ایسی حکومت پروردگار نے آج تک کسی کو نہیں دی۔ وہ بعد والے بینیفٹ کے لیے یہ مرحلہ، ہم اور آپ تو اسی پہ پریشان ہو سکتے ہیں کہ زینب، کلثوم، سجاد، سکینہ، ایک سے ایک عظیم نام، کیا یہ دعائیں نہیں مانگتے ہوں؟ ہماری دعاؤں کی حیثیت کیا ہے ان کے سامنے؟ مگر کتنا مشکلات کا زمانہ گزارا، ہاں انہیں پتا تھا ہماری یہ قید اسلام کی رہائی کا سبب بنے گی، ہماری یہ قربانی اسلام کو بچانے کا سبب بنے گی، اس لیے قید کا مرحلہ ان پر بھی آئے۔ ہم تو ذرا سی مصیبت میں تڑپ اٹھتے ہیں، خالی تڑپتے ہی نہیں ہیں، اللہ کے بارے میں ڈاؤٹ پیدا ہو جاتے ہیں، کوئی اللہ ہے بھی کہ نہیں؟ ارے بھائی یہ شک کیوں ہوا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں پھر بھی ہمارے گھر پرابلم؟ ہم اپنی نارمل نماز کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں پرابلم نہیں ہونا چاہیے، اور انہوں نے برستے ہوئے تیروں میں بھی نماز پڑھی تھی، اور پھر بھی ایک لمحے کے لیے یہ نہیں کہا کہ خدا بندہ ہم تیرے نبی کے اولاد، خدا بندہ ہم تیری خاطر اتنی قربانی دینے والے، اور تو نے ہمیں اس مشکل اور پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ نہیں، معلوم ہے کہ ہماری یہ قید آگے والے مسلمانوں کو کتنا بینیفٹ پہنچائے گی۔ چنانچہ یہ ساری مصیبتیں برداشت کی، ہر جگہ زبان پہ کلمہ شکر ہی آیا، تماچے لگتے رہے شکر خدا، کوڑے پڑتے رہے شکر خدا، ہاتھ گردن سے باندھے گئے شکر خدا، قید خانے میں 1 سال قید رہے شکر خدا، اور خالی شکر خدا بھی نہیں، شریعت کو مکمل فالو کرنا۔ ہم واجبات میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یہ سارے پرابلمز کے درمیان مستحبات اور بعض وہ چیزیں جو مستحب بھی نہیں ہیں ان پہ بھی عمل کر رہے ہیں۔ حسین کی ننھی بچی سکینہ، کیا مصیبتیں برداشت کی ہیں اس بچی نے، جو کربلا سے پہلے اتنے پیار اور محبت سے پالی جا رہی تھی، بابا کے نرم سینے پہ سویا کرتی تھی، اردو محاورے کے اعتبار سے پھولوں میں تولی جاتی تھی، اور کربلا کے بعد کیا ہوا؟ بابا کے نرم سینے پہ سونے والی کبھی اونٹ کی پیٹھ پہ لٹائی گئی، کبھی شام کے قید خانے میں زمین پہ لیٹنا پڑا، مگر اللہ رے سکینہ کی پابندی ہے شریعت۔ یزید کا دربار، یزید شراب پی رہا، ایک تو شراب کا نشہ، اور کیسے شراب پی رہا ہے آپ برداشت کریں گے؟ آپ برداشت کریں گے؟ شراب پیتا ہے اور جو شراب بچ جاتی ہے وہ اس طشت میں ڈالتا ہے، اس میں آیہ تطہیر کی طہارت کی سند لیے ہوئے امام مظلوم کا کٹا سر، اور عزاداروں یہ منظر سجاد بھی دیکھتا ہے، یہ منظر سکینہ بھی دیکھتی ہے، اور دوسرا ہاتھ ایک طرف شطرنج کھیلنے میں لگا ہے، اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس ہاتھ میں اسٹک اٹھاتا ہے اور میرے مظلوم آقا کے کٹے ہوئے سر ہونٹوں اور دانتوں سے گستاخی کرتا۔ لیکن شراب اور جوئے کے نشے میں یزید کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ دیکھے کہ ایک کونے میں محمد کی نواسیاں اور علی اور فاطمہ کی بیٹیاں قیدی بنا کے لا کے کھڑی کی گئی۔ تاریخ میں لکھا کہ زینب اتنی دیر کھڑی رہی کہ زینب کے گھٹنے دکھنے لگے، اور سارے دربار میں ایک غیرت مند مسلمان نہ نکلا جو اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے کہتا کہ اے نبی کی بیٹیوں، ہمارا کیا ہے، ہم جوان مرد ہیں، کھڑے ہو جائیں گے، آپ ضعیف اور کمزور خواتین ہیں، آپ بیٹھ جائیے۔
یزید کی فوج عمل نہ کرنے دیتی، مگر کوئی آفر تو کرتا. یہاں تک کہ جب زینب کے گھٹنے زیادہ دکھنے لگے تو زینب فریاد کرے تو کس سے کرے. ایک کونے میں عباس کا کٹا سر نظر آ گیا. عباس بھیا تو نہ رہا تو آج یہ وقت آ گیا کہ تیری بہنوں کو اس طرح قیدی بنا کے درباروں میں کھڑا کیا گیا. مگر عزاداروں، اس حالت میں بھی جب شراب کے نشے میں، چیئر کے نشے میں اور گیمبلنگ کے نشے میں یزید کے پاس کوئی ٹائم نہیں تھا اہل بیت کو دیکھنے کا، یزید کی اٹینشن کیسے ڈائیورٹ ہوئی؟ ایک چھوٹی سی بچی کی مدد سے، جس کا ایک ہاتھ چہرے پر ہے، ایک ہاتھ گلے پر ہے، کبھی کھڑی ہوتی ہے کبھی بیٹھ جاتی ہے. ایک بار یزید نے پوچھا، اے بچی تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام فاطمہ ہے، لیکن میرا بابا پیار سے مجھے سکینہ کہا کرتا تھا. یزید گھبرا کے کہتا، اچھا تو ہے وہ سکینہ؟ یہ بتا تیرا ایک ہاتھ چہرے پر کیوں ہے؟ کہا میری بہنوں اور پھوپھیوں کے بال بڑے ہیں، انہوں نے بالوں سے چہرہ چھپا لیا. ہائے سکینہ کے تو بال بھی اس قابل نہیں ہیں، اس لیے میں نے ہاتھ رکھا ہے. ارے دوسرا ہاتھ گلے پر کیوں ہے؟ کبھی کھڑی ہوتی ہے کبھی بیٹھ جاتی ہے. بس ایک مرتبہ بچی کہتی ہے، یزید تیری فوج نے ایک رسی سے سارے گھرانے کا گلا باندھا ہے. میں کھڑی ہوتی ہوں میرا گلا گھٹنے لگتا ہے، میں بیٹھ جاتی ہوں میرے بھیا سجاد کا گلا گھٹنے لگتا ہے. یزید نے کہا سکینہ میں نے سنا ہے تیرا بابا تجھ سے بڑی محبت کرتا تھا، لے میں تیرے سامنے تیرے باپ کا سر رکھتا ہوں. یہ کہہ کہ وہ تشت